آج کی نشست میں ہم جن موضوعات پر انشاءاللہ تعالی روشنی ڈالیں گے ان میں سب سے پہلے وہ واقعہ ہے جو موضوع بھی ہے اور مکذوبہ بھی ہے، ایک جھوٹا من گھڑت واقعہ ہے جو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان اقدس میں تنقیص کے لیے گھڑا گیا، اور اہل تشیع حضرات نے قدیم زمانے سے موضوع روایت کے طور پر اپنی کتابوں میں داخل کیا، اور وہ واقعہ ہے معاذ اللہ استغفر اللہ سیدہ کائنات حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا و سلام اللہ تعالی علیہ، آپ کے در دولت پر معاذ اللہ حملہ کیا جانا۔ یہ جھوٹ منسوب کیا جاتا ہے، ایک بہت بڑی تہمت لگائی جاتی ہے کہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور ان کے ساتھ دیگر کچھ افراد بنو ہاشم اور کچھ صحابہ کرام کو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت پر مجبور کرنے کے لیے سیدہ کائنات کے گھر گئے، اور استغفر اللہ العظیم وہاں دروازہ کھٹکھٹایا، حتیٰ کہ بحث و تکرار ہوئی، گھر کو آگ لگا دی، دروازہ توڑ دیا، ظلم سے بھری ہوئی تہمت یہاں تک پہنچی کہ سیدہ کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معاذ اللہ زد و کوب کیا، آپ زخمی ہوئیں، اور آپ کے بطن مبارک میں ایک صاحبزادہ تھا جس کی تولد ابھی نہیں ہوا تھا، محسن جس کا نام آتا ہے بعض کتابوں میں، اس کا اسقاط ہو گیا، اور پھر اسی زد و کوب اور اسقاط کے نتیجے میں آپ زخمی ہوئیں اور علیل ہو گئیں، اور یہی علالت اور بیماری آپ کی وفات کا باعث بنی، اور اہل تشیع حضرات پھر ان کی وفات کو شہادت کا نام دیتے ہیں۔ یہ اتنی بڑی تہمت ہے جسے معمولی سی عقل اور معمولی سا شعور رکھنے والا انسان، جس کی طبیعت میں تھوڑا سا عدل اور انصاف ہے، غیر جانبداریت ہے، وہ اسے کسی لحاظ سے کسی بھی پیمانے پر نہ قبول کر سکتا ہے نہ تصور کر سکتا ہے۔ آج ہم اس واقعہ کے حوالے سے گفتگو کریں گے ابتدائی طور پر، اور آج کی نشست میں ساری گفتگو اور غالباً اگلی نشست میں بھی ساری گفتگو اس قسم کی روایات مکذوبہ کی اسانید پر، طرق پر جرح و تعدیل کی گفتگو ہوگی، فن رجال سے متعلق اور فن جرح و تعدیل سے متعلق۔ اب اس واقعہ کا کتابوں میں درج کیا جانا، اس کی تاریخ یہ ہے کہ سب سے پہلے ایک شخص جس نے یہ واقعہ شیعہ کتب کی تاریخ میں سب سے پہلے لکھا اور درج کیا، گویا اس واقعہ کو روایت کرنے والا تاریخ کا پہلا شخص، میں پہلے اسی سے بات کو شروع کر رہا ہوں اور اس کی پہلی ہی کتاب سے شروع کر رہا ہوں، پھر آگے یک بعد دیگر مصادر پر انشاءاللہ آئیں گے جو اہل تشیع حضرات پیش کرتے۔ تو گویا تاریخ میں سب سے پہلی کتاب جس میں یہ جھوٹا واقعہ اور یہ تہمت اور یہ روایت مکذوبہ کوٹ کی گئی، نقل کی گئی، درج کی گئی، وہ شخص تھا سلیم بن قیس العامری الہلالی، اور اس کی کتاب کا نام ہے السقیفہ۔ اس نے یہ واقعہ اپنی کتاب میں درج کیا، اور اس کتاب کو محمد باقر الانصاری نے طبع کیا، اور اس کی سند بیان کی اس نے، اور سند یہ بیان کی اس کتاب کے اندر۔ یہ کتاب بعد ازاں اہل تشیع کی روایت کے مطابق اس کے شاگرد ابان بن ابی عیاش نے مرتب کی، مگر روایات جو اس کے اندر جمع کی گئیں وہ سلیم بن قیس العامری الہلالی کی۔ تو گویا سند یہ ہوئی شیعہ حضرات کے مطابق کہ ابان بن ابی عیاش نے روایت کیا ہے یہ واقعہ، اور اس نے روایت کیا سلیم بن قیس العامری الہلالی سے، اور سلیم بن قیس کہتا ہے کہ میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر اس وقت بیٹھا ہوا تھا خود، اور ہمارے ساتھ شیعان علی بھی کچھ بیٹھے ہوئے تھے، یہ لفظ ہیں اس کے، کچھ اور بھی شیعان علی بیٹھے تھے، جب ہمیں یہ خبر پہنچی کہ معاذ اللہ استغفر اللہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کئی صحابہ کو ساتھ لے کر لکڑیاں لائے ہیں اور سیدہ کائنات کے گھر کو آگ لگا دی، اور حملہ آور ہوئے ہیں اور زد و کوب کیا ہے اور زخمی کیا ہے سیدہ کائنات کو، العیاذ باللہ۔ یہ روایت ہے جہاں سے وہ شروع کرتا ہے اس مضمون کو، اور کتاب کا نام اس نے رکھا ہے السقیفہ۔ بس میں نے آپ کو اختصار سے جو کچھ جھوٹی تہمت ہے وہ بیان کر دی،
زائد اس پر بات کرنا وہ کم سے کم میری غیرت ایمانی گوارہ نہیں کرتی کہ میں اس کا تذکرہ کروں۔ یہ واقعہ اہل تشیع حضرات کثرت سے بیان کرتے ہیں، ٹی وی پر اپنے خطابات میں مجالس میں رو رو کر ایک ہنگامہ کھڑا کرتے ہیں، ایک پورا ماحول اور سماع جذباتی قسم کا بناتے ہیں، اور لوگوں کے اہل بیت اطہار کے ساتھ اور سیدہ کائنات کے ساتھ جو محبت کے جذبات ہیں، عقیدت و ادب و احترام کے، انہیں ایکسپلائٹ کر کے ان سے کھیلتے ہیں اور آگ لگاتے ہیں، پھر مختلف کتابوں کے حوالے دیتے ہیں۔ سادہ لو انسان جن کے پاس کھنگالنے کے لیے کتب اور تحقیق کے لیے ذخائر موجود نہیں ہیں، وہ پریشان ہو جاتے ہیں۔ اور صاف ظاہر ہے جو نوجوان نسلیں ہیں اہل تشیع حضرات کی، وہ اپنے واعظین سے، مولوی صاحبان سے اور ذاکرین سے اس طرح کی ہنگامہ آرائی رو رو کے واویلا سن کر متاثر ہو جاتے ہیں۔ اور یہ اس طرح کے واقعات ہیں، اور ان واقعات میں سے ایک ہے جنہیں شیعہ کتب میں درج کر کے خلفائے راشدین رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کی کردار کشی کی گئی ہے۔ یہ سب کچھ جان بوجھ کر ان کی کریکٹر اسیسینیشن کی مہم تھی۔ اب اس واقعے کی جو روایت میں نے بیان کر دی، سب سے پہلی روایت، سب سے پہلا راوی اور سب سے پہلی کتاب تاریخ کی، اب اس پر میں جرا کرتا ہوں اور اس کی حقیقت واضح کر کے آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ اور اہل تشیع حضرات، اہل علم، اہل فہم، عدل پسند طبیعتیں اور خاص طور پہ نوجوان، وہ بڑی توجہ سے بات کو سمجھیں۔ یہ شخص سلیم بن قیس، جس کی یہ کتاب اسی نام سے معروف ہے، اسے کتابوں میں کتاب سلیم بن قیس بھی کہتے ہیں، مگر اصل نام اس کا وہ السقیفہ ہے۔ یہ کتاب اٹ سیلف مکذوب اور موضوع ہے، جھوٹی اور من گھڑت ہے، اور معتمد، ثقہ اور بلند پایا شیعہ علماء خود اس کتاب کو رد کر چکے ہیں اپنی کتابوں میں، اور یہ سب سے پہلا مصدر اور ماخذ ہے معاذ اللہ سیدنا فاروق اعظم پر اس سب سے بڑی تہمت کا۔ یہ کتاب سلیم بن قیس الہلالی کی اس وجہ سے رد کر دی گئی ہے شیعہ معتبر اور معتمد اور ثقہ علماء کے ہاں کہ یہ وہ کتاب ہے جس نے شیعہ مسلک کے اندر سب سے پہلے تحریف قرآن کے مسئلے کو بیان کیا اور ثابت کیا ہے۔ اس سلیم بن قیس نے سب سے پہلا ٹیکسٹ اپنے کلام کا درج کیا ہے کہ قرآن مجید معاذ اللہ اس میں تحریف کر دی گئی تھی، اور جو قرآن اب حالانکہ اس زمانے سے یہ تہمت لگا رہا ہے، جو قرآن مجید اے لوگوں آپ کے ہاتھ میں ہے، یہ وہ کامل قرآن مجید نہیں ہے، اس میں کئی آیتیں نکال دی گئی ہیں، کئی آیتیں داخل کر دی گئی۔ اس کی وجہ سے ثقہ شیعہ علماء خود اس کتاب کے وجود اور اس سلیم بن قیس العامری کے وجود کے بارے میں شک میں مبتلا ہو گئے۔ اب پہلا ریفرنس میں جو دینا چاہتا ہوں، ابن المطہر الحلی، شیعہ حضرات کی بڑی معتبر اور نامور کتاب ہے اسماء الرجال میں، اس کا نام بھی ہے کتاب الرجال، اور عام طور پہ رجال ہلی کے نام سے معروف ہے۔ تو علامہ ہلی رجال ہلی میں صفحہ 206 میں بیان کرتے ہیں کہ چونکہ یہ کتاب سلیم بن قیس کے نام سے مرتب کرنے والا ابان بن ابی عیاش ہے، اصل کتاب کا جو مرتب ہے وہ ابان بن ابی عیاش ہے، اس نے صرف اس ساری کتاب میں روایتیں سلیم بن قیس کی جمع کی ہیں، چونکہ ساری کتاب اس کی مرویات پہ مشتمل ہے، اس وجہ سے یہ کتاب سلیم بن قیس کی کہلاتی ہے، مگر اس کا مرتب و مؤلف ابان بن ابی عیاش ہے، جو خود کو سلیم بن قیس کا شاگرد بتاتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ابان بن ابی عیاش بہت زیادہ ضعیف تھا روایت میں، اور وہ کہتا ہے کہ ہمارے ہاں جو ہمارے اصحاب یعنی شیعہ علماء ہیں، وہ اس کتاب کو سلیم بن قیس کی طرف منسوب کرنا اسے موضوع قرار دیتے ہیں، یعنی مؤلف خود ضعیف ہے، اور سلیم بن قیس کے نام جو ساری مرویات درج کی گئی ہیں وہ کہتے ہیں یہ سب کچھ موضوعات ہیں، مکذوبات ہیں، اباطیل ہیں، جھوٹوں کا پلندہ ہے۔ یہ علامہ ہلی نے کتاب الرجال صفحہ 206 میں بیان کیا۔ اب ذرا پوزیشن سن لیجئے، سب سے پہلے مصدر اول کی جو اس سب سے بڑی تہمت کے اوپر پہلی سند ہے۔ اسی طرح محمد بن علی اردبیلی، وہ جامع الروات میں، یہ بھی ان کی اسماء الرجال کی کتاب ہے شیعہ حضرات کی، تو جامع الروات جلد اول صفحہ 9 پر ابان بن ابی عیاش کے بارے میں لکھتے ہیں، بن فیروز ہے، کہتے ہیں کہ یہ ضعیف ہے، ولا یلتفت الیہ، اور اس کی باتوں کی طرف توجہ اور التفات نہ کیا جائے۔ اور وہ بھی بیان کرتے ہیں کہ ہمارے جو اصحابنا، جو ہمارے شیعہ ثقہ علماء ہیں، وہ اس کتاب کو سلیم بن قیس کی طرف اس کا منسوب ہونا موضوع قرار دیتے ہیں، جھوٹ قرار دیتے ہیں۔ تیسرا ریفرنس علامہ مامقانی،
یہ بھی فن رجال کے شیعہ حضرات کے علماء میں چوٹی کے جید علماء میں سے ہیں، المامقانی۔ ان کی معروف کتاب ہے اسماء الرجال کے فن میں تنقیح المقال، تنقیح المقال جلد 2 صفحہ 25 پر وہ بیان کرتے ہیں، لکھتے ہیں کہ یقول اصحابنا الشیعہ و علماء الشیعہ ان سلیمان لم یعرف ویشک فی اصل وجودہ ولم یذکروہ بالخیر۔ اب علامہ مامکانی لکھتے ہیں کہ خود سلیم بن قیس العامری الہلالی، ہمارے علماء شیعہ اور اصحاب شیعہ جو ان کے جید اساتین ہیں، وہ کہتے ہیں وہ ان کے ہاں یہ معروف ہی نہیں ہے، اسے جانا ہی نہیں جاتا، حتیٰ کہ سلیم بن قیس نامی شخص کے وجود پر بھی شک ہے کہ اس نام کا کوئی شخص تھا بھی یا نہیں، یہ بھی ثابت نہیں ہے۔ جس کا مطلب ہے ساری کتاب اور اس کی کل روایات بعد میں کسی زمانے میں لکھ کر ان ابان بن ابی عیاش کی طرف منسوب کر کے تو من گھڑت بنا دی ہے پوری کتاب۔ وہ کہتے ہیں اس لیے ہمارے شیعہ علماء اس شخص کا ذکر خیر کے ساتھ نہیں کرتے۔ والکتاب المنسوب الیہ موضوع قطعا، اور وہ کہتے ہیں یہ جو السقیفہ کتاب ہے، کتاب سلیم بن قیس کی، یہ اس کی طرف موضوع ہے، قطعی طور پر موضوع ہے ہمارے۔ یہ فن رجال کے علماء کا فیصلہ ہے اور اس پر ہنگامہ آرائی ہے پوری دنیا میں۔ یہ پہلی سند ہے، پہلا مصدر ہے جس نے تاریخ میں اس فتنہ کو داخل کیا۔ اور پھر وہ کہتے ہیں کہ اس کتاب کے اندر جو کچھ بیان ہوا ہے وہ اس کے موضوع ہونے کے لیے ادلہ کافیہ ہیں اس کے اندر، یعنی وفیہ ادلۃ کافیۃ للدلالۃ علی وضعہ، خود کافی دلائل ہیں کتاب کے اندر اس کے موضوع اور من گھڑت ہونے کے۔ پھر اس کے بعد ایک اور بہت بڑے عالم شیعہ مجتہد اور ان کی علم حدیث اور علم الرجال کے ماہر شیخ المفید، وہ اپنی کتاب تصحیح و اعتقاد الامامیہ، تصحیح و اعتقاد الامامیہ، اس کے صفحہ 149 اور 150 پر لکھتے ہیں اگلا حوالہ، کہتے ہیں حاذا الکتاب غیر موثوق بہ، یہ کتاب کلیتاً غیر ثقہ ہے، ناقابل اعتبار، ناقابل اعتماد ہے۔ اور آگے وہ لکھتے ہیں کہ جو دیندار لوگ ہیں انہیں چاہیے کہ اس کتاب سے بھی اور اس کتاب کے اندر جو کچھ مروی ہے اس سے اجتناب کریں، بچیں۔ اب معلوم نہیں آج کے زمانے میں یہ جو ذاکر اور مولوی حضرات جنہوں نے زمین آسمان تک کلابے ملا کے ایک ہنگامہ کھڑا کر دیا ہے، آگ لگا دی ہے اس واقعہ کو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کردار کشی کے لیے، خدا جانے وہ کس مسئلہ کے شیعہ پہ چل رہے ہیں، انہوں نے یہ مسلک کہاں سے گھڑا ہے۔ معلوم ہے مجھے کہ بہت سی کتابوں میں پہلے لوگوں میں درج کیا ہے سب شیعہ روایات نے، مگر سوال یہ ہے کہ فن رجال کے وہ لوگ جو تنقیح کرتے ہیں، جرح و تعدیل کرتے ہیں، کتاب پر، کتاب کے راویوں پر، روایت پر، سند پر، متن پر جرح و تعدیل کے ساتھ ناپتے تولتے کھنگال کے بتاتے ہیں کہ کیا چیز وزنی ہے اور کیا موضوع ہے، اس پائے کے سارے لوگوں نے رد کر دیا اس کتاب کو، موضوع کہہ کر باطل قرار دے دیا۔ باقی قصے کہانیاں شیعہ حضرات کی سینکڑوں کتابوں میں یہ فتنہ درج ہوا، مگر ہر چیز کو جانچ پر پرکھ کرنے کے لیے سب سے بڑا پیمانہ اس کی روایت اور اس کی اسانید کی جانچ پڑتال ہوتی ہے، جو اہل فن کرتے ہیں، فن رجال اور فن جرح و تعدیل کے لوگ کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ متدین شخص کو، جو دیندار شخص ہے، اسے بچنا چاہیے اس کتاب سے اور اس کی مرویات سے۔ اور پھر وہ کہتے ہیں کہ جو کچھ اس میں بیان ہوا اس پر اعتماد نہ کیا جائے، نہ اس کی روایتوں کی تقلید کی جائے۔ اس کے بعد علامہ الموسوی وہ بیان کرتے ہیں اپنی کتاب للہ ثم للتاریخ، یہ عنوان رکھا کتاب کا، اس کے صفحہ 83 پر۔ اب وہ کہتے ہیں اما کتاب سلیم ابن قیس فہو مکذوب علی سلیم ابن قیس وضعہ ابان ابن ابی عیاش ثم نسبہ الی سلیم۔ اب وہ بیان کرتے ہیں کہ سلیم بن قیس کی کتاب جھوٹ ہے، جھوٹ کا پرندہ ہے، جو سلیم بن قیس کے اوپر منسوب کی گئی، اور اس کا وضع کرنے والا اس جھوٹ کو ابان بن ابی عیاش ہے، جس نے سب سے پہلے اس کتاب کی مرویات کی صورت میں سیدہ کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے در دولت پر سیدنا فاروق اعظم اور دیگر صحابوں کے حملے کا فتنہ، جھوٹا فتنہ، ایک تاریخی روایت بنا کے داخل کیا اس کتاب سے۔ پھر ایک بات بڑی اور تاریخی نوعیت سے بڑی اہم ہے کہ ابان بن ابی عیاش نے روایت کیا ہے کہ مجھے سلیم بن قیس نے بتایا کہ جب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ معاذ اللہ حملہ کے لیے آئے اور گھر جلایا انہوں نے سیدہ کائنات کا، نقل کفر نہ باشد، تو اس وقت میں عبداللہ ابن عباس کے گھر میں، کچھ اور بھی شیعان علی تھے، ہم وہاں بیٹھے تھے جب ہمیں خبر ملی۔ اب اس پر تاریخ کی تمام کتب، شیعہ تاریخ کی کتاب اٹھا لیں، جملہ کتب شیعہ حضرات کی تاریخ کی،
وہ بیان کرتی ہیں اور تحقیق کے ساتھ بیان کرتی ہیں کہ یہ شخص سلیم بن قیس اس وقت مدینہ طیبہ میں موجود ہی نہیں تھا، خلافت صدیق اکبر کے اس زمانے میں وہ موجود ہی نہیں تھا، اور وہ بیان کرتا ہے مضمون کہ میں حضرت عبداللہ ابن عباس کے گھر میں بیٹھا تھا اور ہمیں آ کے کسی نے خبر دی۔ استغفر اللہ العظیم۔ اور یہ بات جو میں نے اب کہی، خود اس کتاب کی طبع کے وقت جس نے اس پر تحقیق کی، شیعہ عالم اور مجتہد محمد باقر الانصاری، اس نے صفحہ 58 پر خود پوری تحقیق کے ساتھ اس بات کی توثیق کر دی، کتاب بھی چھاپی اور لکھ دیا کہ وہ موجود ہی نہیں تھا مدینہ طیبہ میں اس وقت۔ اور وہ کہتے ہیں کہ معلوم نہیں کن کذابین سے یہ روایت اس نے لی اور کس نے جھوٹ بولا، کس نے گھڑا کس زمانے بعد، اور پھر ڈائریکٹ اس زمانے کے 2 بندے تلاش کر کے ان کے نام پر کتاب چھاپ دی۔ پھر ایک اور بات فن رجال کے حوالے سے ضروری ہے۔ سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر جتنے تراجم دنیا کی کتب اسماء و رجال میں لکھے گئے ہیں حضرت عبداللہ ابن عباس کے، اب میں کسی ایک کا کیا کیا نام بتاؤں، اہل سنت کے بھی کتب اسماء و رجال اور اہل تشیع کے جتنے تراجم لکھے گئے ہیں معتبر اور مستند، ان تمام تراجم میں کسی میں بھی سلیم بن قیس الہلالی سیدنا عبداللہ ابن عباس کے تلامذہ میں سے، آپ کی مجالس میں بیٹھنے والوں میں اور آپ سے استفادہ اور سماع کرنے والوں میں اس کا نام ہی کسی کتاب میں نہیں آیا، اس کا وجود ہی نہیں ہے، کوئی کسی نے ایک شخص نے بھی اس کا نام ان کے تلاميذ میں بیان نہیں کیا، اور نہ اس کا کوئی سماع ان سے کسی نے بیان کیا۔ اور اسی طرح ساتھ جس نے لکھا ہے ابان بن ابی عیاش، اس سے روایت کے ترک کرنے پر، متروک ہونے پر، منکر الروایت منکر الحدیث ہونے پر اور اس کے ضعیف شدید ہونے پر ہر ایک نے اجماع کیا ہے۔ یہ امام احمد بن حنبل سمیت ائمہ حدیث جو اہل سنت کے ہیں انہوں نے بھی یہی قول کیا ہے ابان بن ابی عیاش پر، اور اہل شیعہ نے بھی، میں نے آپ کو بتا دیا پڑھ کے، یہی قول کی، دونوں کا اجماع ہے اس بات پر۔ سیدنا امام احمد بن حنبل نے بھی کہا یہ متروک الحدیث ہے شخص، اور طویل مدت سے لوگ اہل علم اور اہل روایت اس سے روایت لینا ترک کر چکے ہیں اس کے اوپر جھوٹ کی تہمت کی وجہ سے۔ اور لکھتے وہ فرماتے ہیں امام احمد بن حنبل لا یکتب حدیثہ کان منکر الحدیث، اس سے روایت نہیں لکھی جاتی تھی، ہر ایک کو معلوم تھا منکر حدیث تھا۔ یہ امام یحییٰ بن معین نے بھی کہا ہے، امام ابن علی بن المدینی نے بھی کہا ہے، امام شعبہ نے بھی کہا ہے، علامہ عسقلانی تک اہل سنت کے جس بھی امام جرح و تعدیل کو دیکھیں ان کا بھی قول ابان بن ابی عیاش پر یہی ہے۔ اور میں نے سارے ریفرنسز کوئی 10 کے قریب یا کم و بیش کتب شیعہ کی فن رجال کی کتابوں سے کوٹ کر دیے، وہ بھی اس کو بہت زیادہ ضعیف اور جھوٹ منسوب کرنے والا اور کذب کا اتہام اس کے اوپر لگانے والا اور وضاع اور کذاب کا کسار انہیں کہتی ہے۔ تو دونوں گھروں میں کوئی ان پر اعتماد نہیں کرتا، اور یہ سند اول اور مصدر اول ہے اس واقعہ مکذوبہ کی جس کے ذریعے سیدنا فاروق اعظم پہ تہمت لگائی گئی۔ اب ایک بڑی دلچسپ بات یہاں کوٹ کرنا چاہوں گا، اور وہ یہ کہ شیعہ حضرات کے ایک بہت بڑے عالم ہیں جن کو الامام الاکبر کہتے ہیں علم کے باب میں، علامہ محمد حسین آل کاشف الغطا، ان کی کتاب ہے جنت المأویٰ، آل کاشف الغطا، اپنی کتاب جنت المأویٰ کے صفحہ 135 پر، یہ دار الازواج کی چھپی ہوئی ہے، اس کے اندر وہ لکھتے ہیں، تجزیہ کرتے ہیں اس پورے واقعے کا۔ اب کتاب سلیم بن قیس کی بات بھی ختم ہو گئی، اب ابان بن ابی عیاش کی بھی ختم ہو گئی، اب محض واقعہ روایت رہ گئی۔ سیدہ کائنات کے دروازے پر معاذ اللہ سیدنا فاروق اعظم کا حملہ کرنا، آگ لگانا، دروازہ توڑنا، آپ کو زد و کوب کرنا، شدید زخمی کرنا وغیرہ وغیرہ، جتنی لغویات اور مکذوبات بکی جاتی ہیں سیدنا فاروق اعظم کی شان اقدس میں، بلکہ یہ گستاخی کی جاتی ہے سیدہ کائنات کی شان میں اور مولا علی شیر خدا کی شان میں، جنہوں نے یہ سب کچھ گوارا کر لیا زندہ ہوتے ہوئے وہاں کھڑے ہوئے خود، اور بنو ہاشم اور صحابہ کرام جو ان کے ساتھ تھے بقول اس واقعہ کے جھوٹے راویوں کے، ان سب کی غیرت نے یہ گوارا کر لیا کہ تنہا سیدہ کائنات کے ساتھ ہوتا رہا، ان میں کوئی زخمی نہیں ہوا۔ وہ بیان کرتے ہیں علامہ محمد حسین آل کاشف الغطا جنت المأویٰ میں، وہ کہتے ہیں کہ یہ جو قضیہ ہے ضرب الزہرا کا، اب سن لیجئے، کہ سیدہ فاطمہ الزہرا کو مارا جانا، پیٹا جانا، اور ان کے گھر پر معاذ اللہ حملہ کیا جانا، اور ان کے معاذ اللہ ان کے چہرہ اقدس پر استغفر اللہ العظیم تماچے مارا جانا، یہ ہے واقعہ جو بیان کیا جاتا ہے رو رو کر، پیٹ پیٹ کر۔ وہ کہتے ہیں کہ کسی مسلمان کا وجدان اس واقعہ کو قبول ہی نہیں کر سکتا کہ ایسا ہوا ہوگا۔ اب یہ علامہ محمد حسین آل کاشف الغطا الشیعی جنت المأویٰ میں لکھ رہے ہیں، نہ مسلمان کا وجدان قبول کرتا ہے ایسے واقعہ کا ہونا، نہ عقل قبول کرتی ہے ایسے واقعہ کا ہونا، نہ شعور قبول کرتا ہے ایسے واقعہ کا ہونا۔ جملہ سنیے اس کے،
اور اس کے بعد کہتا ہے پھر اس سے ہٹ کر حتیٰ کہ عرب جاہلیت کی جو کسٹم تھے، رواج تھے، ایک ثقافت تھی مکہ اور مدینہ کے لوگوں کی، دور جاہلیت کے وقت سے لے کر اسلام تک، وہ ان کے رسم و رواج بھی اس امر کو گوارا نہیں کرتے، اجازت نہیں دیتے کہ ایسا واقعہ کوئی مرد اس طرح کسی خاتون پر، اور خاتون بھی اس پائے کی عزت و حرمت والی، اس پر ہاتھ اٹھائے۔ یہ دور جاہلیت کے کافر بھی گوارا نہیں کرتے تھے، وہ کہتے ہیں کہ چے جائے کہ مسلمانوں کی طرف منسوب کیا جائے اور مولا علی شیر خدا کے ہوتے ہوئے منسوب کیا جائے۔ وہ کہتے ہیں جاہلیت کے دور کا کوئی مرد بھی اس طرح نہیں مارتا تھا، اور اگر مارتا تو اس کا عمل ساری اس کی نسلوں کے لیے باعث یار ہوتا تھا، منہ چھپاتے پھرتے تھے۔ کیا فاروق اعظم یہ عمل کر سکتے ہیں؟ کیا مولا علی شیر خدا کے ہوتے ہوئے یہ چیز گوارا ہو سکتی ہے؟ تو وہ کہتے ہیں کہ یہ سارا کا سارا واقعہ نہ عقل قبول کرتی ہے، نہ شعور قبول کرتا ہے، نہ وجدان قبول کرتا ہے، نہ سوسائٹی قبول کرتی ہے، یہ گھڑا گیا ہے۔ اب یہ سن لیجیے۔ اب اس کے بعد یہ تو چونکہ ڈائریکٹ روایت کرنے والے یہ آدمی اس قصے کو گھڑنے والے تھے، ابان بن ابی عیاش، اور اس نے اسٹریٹ اوے ایک آدمی سلیم بن عامر العامری سے گھڑ لیا اور اس نے کہا میں موقع کا گواہ ہوں۔ یعنی اندازہ کریں کس طریقے سے افتراء اور بہتان بنائے گئے بعد کے لوگوں نے۔ جس نے یہ قصہ لکھا ہوگا اس نے تو اپنا نام چھپا لیا، اسٹیٹ اوے ان کے نام منسوب کر دیا، اس لیے میں نے پہلی گفتگو میں تو ڈائریکٹ ان پر جرا کر دی۔ اب بعد ازاں مختلف بات کی کتابوں میں پاسنگ ریفرنس کہیں تھوڑا کہیں زیادہ، من و ان تفصیلات کے ساتھ ہر جگہ نہیں، تو کوٹ کیا ہے جن کو شیعہ حضرات آگے بیان کرتے ہیں۔ کبھی وہ بلازری کی انصاب الاشراف کا ریفرنس دیتے ہیں، کبھی کوئی اور ریفرنس دیتے ہیں۔ اب ان کتابوں میں جہاں بھی کہیں اس واقعے کا ذکر آیا ہے اس کے راوی ہیں مسلمہ بن محارب الزیادی الکوفی۔ اب سن لیجئے، میں سند اب بات کرتا ہوں، اب یہ میں اس کے دوسرے ماخذ کی طرف آ رہا ہوں۔ المدائنی روایت کرتے ہیں مسلمہ بن محارب سے الکوفی سے، اور وہ روایت کرتے ہیں سلیمان التیمی سے اور بیک وقت ابن اون سے۔ یہ دوسری سند ہے اس واقعے کی۔ المدائنی یہ شیخ ہیں بلازری کے۔ اب روایت یہ یوں کی گئی کہ مسلمہ بن محارب الکوفی وہ راوی ہے، اور وہ براہ راست روایت کرتا ہے دو افراد سے، سلیمان التیمی اور ابن اون۔ بس آگے اسٹیٹ اوے واقعہ ہے کہ یہ واقعہ پیش آیا۔ تو سب سے پہلے راوی ابن محارب الزیادی کی بات کو سن لیجئے کہ اس کے اوپر کتب فن رجال میں اس کو کسی نے ثقہ نہیں کہا، اور سیر اور تاریخ اور ادب کی کتابوں میں نام ملتا ہے، حدیث کے راویوں میں اس کا تذکرہ بھی بالعموم نہیں ملتا، مجہول الحال ہے، اس کی خبر بھی نہیں ہے کہ کون آدمی تھا، کیسا آدمی تھا۔ ائمہ حدیث نے، ائمہ فن رجال نے، ائمہ جرح و تعدیل نے اس کا کوئی تذکرہ کہیں نہیں کیا۔ تاریخ، سیر، ادب کی کتابوں میں کہیں نام ملتا ہے اس کا۔ اس کی عدم ثقافت کا اس سے بڑھ کے اور ثبوت کیا ہو سکتا ہے کہ دو آدمیوں سے یہ روایت کر رہا ہے یہ راوی، ایک سلیمان التیمی سے اور دوسرا عبداللہ بن اون سے، دو سے یہ روایت کر رہے ہیں۔ اب سلیمان التیمی اور عبداللہ بن اون، ان کی پوزیشن جن سے یہ روایت کرتے ہیں، ذرا ان کی پوزیشن لے لیجئے۔ یہ روایت منقطع ہے، ناقابل قبول ہے، ناقابل اعتماد ہے، اس کے اندر کس کس نوعیت کا نقص ہے اور کمزوری ہے فنی لحاظ سے وہ بات سمجھنے والی، اس لیے کہ اس دوسری روایت جس کو دوسرا سورس قرار دیا جاتا ہے کتاب الانصاف کا، تو یہ سلیمان التیمی اور ابن اون دوسرے ان آدمیوں سے روایت کی گئی ہے۔ اب جو لطف کی بات ہے، بلازری نے روایت کیا ہے۔ بلازری کی ولادت ہوئی ہے 180 میں، اور بعض جگہوں پر بلازری نے اپنا نام لیا اپنے شیخ کا المدائنی کا بھی، ایک ہی زمانہ ہے ان کا۔ وفات ہو گئی ہے 279 میں۔ اب وہ روایت کر رہے ہیں سلیمان التیمی سے۔ سلیمان التیمی کی ولادت ہوئی ہے 73 ہجری میں پیدائش، اور وفات ہو گئی ہے 143 ہجری میں۔ بلازری سلیمان التیمی کی وفات سے 37 سال بعد پیدا ہوا ہے، تو بلازری نے ان سے کس طرح روایت کر لی ہے؟ اب اسے کسی اور مقام پر انہوں نے المدائنی جو ان کے شیوخ میں سے ایک ہیں، ان کے طریق کو درمیان میں ڈال کے گیپ پر کرنے کی کوشش کی ہے، مگر ان سے سما ان کا پھر ثابت کوئی نہیں، ان کا سما۔ سلیمان التیمی کی وفات 143 میں ہو گئی اور بلازری کی ولادت 180 میں ہوئی۔ دوسرا نام ہے عبداللہ بن اون، یہ دونوں سے بیک وقت روایت کیا ہے۔ عبداللہ بن اون کی وفات 124 ہجری میں ہو گئی وفات، اور ایک قول کے مطابق 150 ہجری میں وفات ہوئی۔ لہٰذا عبداللہ بن اون کی وفات 124 میں مانے تو کوئی تقریباً
56 سال بعد بلازری پیدا ہوا ان کی وفات کے، 56 سال بعد اس نے روایت ان سے کیسے لے لی؟ اور اگر 150 مانے تو 30 سال کے بعد پیدا ہوا ہے، بلازری پیدا ہوئے ہیں 30 سال بعد، تو یہ روایت اپنی ابتدا میں بھی منقطع ہے اور انتہا میں بھی منقطع ہے۔ درمیان میں کون ہے روایت کرنے والا، وہ کتنا کاذب آدمی ہے، کتنا وضاح ہے، شیعہ ہے، کون ہے، ذکر ہی کوئی نہیں، گول ہے عبارت میں، کس طرح اس روایت کو مان لیں۔ اور آگے چنیے سلیمان التیمی، ان کی ولادت آ جائیے، ولادت ہے 73 ہجری میں اور واقعہ ہے سن 11 کا، راوی پیدا ہوا ہے 73 ہجری میں، اور درمیان میں جو گیپ ہے سن 11 کا واقعہ، 62 سال بعد تو وہ پیدا ہوا ہے۔ اب اس نے کس سے سنا، اس نے آگے کس سے سنا، وہ سارا گیپ ہے۔ اس سند کو کہاں سے مان لیا جائے، کس نے گھڑی ہے، درمیان میں کتنے کذاب ہیں، کتنے وضاح ہیں۔ رہ گئے عبداللہ بن اون، ان کی ولادت ہے پیدائش 66 ہجری کی، واقعہ ہے 11 ہجری کا۔ یہ 55 سال اس واقعہ کے، یعنی واقعہ تو ہوا ہی نہیں ہے، میں واقعہ سے مراد لے رہا ہوں خلافت صدیق اکبر کی ابتدا کا، کیونکہ یہ اسی موقع کی بات بتا رہے ہیں کہ جب ان کی خلافت کی بیعت ہونے لگی، معاذ اللہ تو سیدنا فاروق اعظم گھر کو آگ لگا کے ان کو جبراً گرفتار کر کے لانے کے لیے آئے، تو صاف ظاہر ہے 11 ہجری کا کی طرف واقعہ منسوب کیا گیا ہے۔ بیعت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا موقع ہے، وہ 11 ہجری ہے، اور ولادت عبداللہ بن اون کی 66 ہجری ہے۔ اس میں 55 سال کا گیپ ہے۔ 55 سال کے گیپ میں مزید 2 راوی بھی ہو سکتے ہیں، 3 راوی بھی ہو سکتے ہیں، 2 تو کم سے کم ہو سکتے ہیں، کیونکہ پیدا ہوتے ہی تو روایت نہیں سن لی، روایت سننے کے قابل ہوتے ہوتے بھی تو آدمی 10 15 20 سال کا کم سے کم ہوتا ہے، تو 10 15 20 سال اور آگے کر لیں تو گویا واقعہ اور اس کے سماع کے قابل ہونے میں زمانہ 70 75 سال کا گیپ آ جاتا ہے۔ جبکہ سلیمان التیمی کی ولادت 73 ہجری میں ہوئی، انہیں کوئی بات سماع کرنے کے قابل بننے میں 10 15 سال بھی کم سے کم لگا لیں چلو، تو وہ جا کے 90 ہجری کے قریب سماع کے قابل ہوئے، واقعہ 11 ہجری کا ہے، 80 سال کا گیپ ہے درمیان میں، اور اوپر کوئی راوی نہیں ہے، یہ دوسری سند ہے، 80 سال کا گیپ ہے، اور دوسری طرف 50 سال سے زائد کا 60 سال کا گیپ ہے۔ کس نے روایت کیا، اس کا کوئی تذکرہ موجود نہیں ہے، یہ اس روایت کی کل حقیقت ہے۔ اس واقعہ کو ایک تیسری سند کے ساتھ بھی روایت کیا گیا، جس پر شیعہ حضرات زور دیتے ہیں، میں جو بھی زور دیتے ہیں، ابھی میں پہلے تو اس کتاب کو لے لیا، اب میں ان کی روایت کو، انہی کی سند کو لے رہا ہوں جس پر ان کا انحصار ہے سارا۔ اس کا راوی محمد بن حمید الرازی ہے۔ اب وہ تو خالی ابن حمید لکھ دیتے ہیں، یہ بھی چال ہے ان لوگوں کی، تاکہ کسی کو آگے پیچھے کسی کی شناخت نہ ہو کہ کون ہے ابن حمید۔ حمید نام کے کئی لوگ ہو گزرے، کئی سکہ بھی ہوئے، غیر سکہ بھی ہوئے، عادل بھی ہوئے، کاذب بھی ہوئے، فاسق بھی ہوئے، متقی بھی ہوئے، ایک نام کے کئی لوگ ہوتے ہیں، ان کا طریقہ بس ابن حمید لکھ دیتے ہیں۔ آگے جس کو رد کرنا ہے، چھان بین کرنی ہے، وہ پھر خود تلاش کرتا پھرے اور سمندروں میں غوطہ زنی کرتا پھرے کہ یہ ابن حمید کون ہے، اور یہ بذات خود آداب بحث کا اور آداب تحقیق کا ایک حصہ ہے کہ پھر ابن حمید کے نام دیکھو، جتنے نام نکل آتے ہیں، پھر دیکھو اس نے کس سے روایت کیا، اس کے شیوخ میں وہ نام آتا ہے کہ نہیں، پھر آگے اس نے کس کو روایت کیا ہے تو اس کے تلامذہ میں وہ راوی آیا ہے کہ نہیں جو اس سند میں ہے، اس طرح اوپر نیچے ساروں کا اتفاق نکال کے متعین ہوتا ہے کہ کون ابن حمید۔ اس طرح چال چلتے ہیں یہ بے شمار جگہوں پر، اکثر جگہوں پر۔ خیر، ہم نے بھاگنے نہیں دیا، نکال لیا، تو یہ محمد بن حمید الرازی ہے۔ اس کی پوری تفصیل اسماء و رجال کی کتابوں میں نکالی، اور یہ تہذیب الکمال علامہ مزی کی جلد 25 صفحہ 97 پر محمد بن حمید الرازی کا تذکرہ اس راوی کا جو اس واقعے کا راوی آیا ہے، اور اس کی بحث محمد بن حمید الرازی کی صفحہ 102 سے صفحہ 107 تک چلتی ہے۔ لب لباب آپ کو بتا رہا ہوں کہ علامہ مزی نے محمد بن حمید کو ائمہ فن کے نزدیک کذاب لکھا ہے، یہ اسماء و رجال کا فیصلہ ہے کہ یہ کذاب تھا، اور کذاب کی روایت کو موضوع کہتے ہیں، باطل کہتے ہیں، مردود کہتے ہیں۔ یہ ایک اور راوی ہے محمد بن حمید، یہ کذاب ہے۔ اس محمد بن حمید نے آگے جریر بن عبد الحمید سے روایت کیا ہے، جریر بن عبد الحمید نے آگے مغیرہ بن مقسم کا نام لیا ہے، اس نے زیاد بن کلیب التمیمی الحنظلی کا نام لیا ہے، اس طرح چل کے روایت بنائی ہے، تو روایت کر کے تو اصلاً اس پوری روایت اور سند کو گڑھنے والا شخص خود کذاب ہے، پہلا شخص۔ اب ایک شخص کذاب جو سند چاہے گھر بیٹھ کے بنا دے، ناموں کی ایک فہرست ہے، جوڑ کے سنین پیدائش سنین وفات جوڑ کے ایک سند بنا کے تو روایت بیان کر دے، یہی کام وضاح کیا کرتے تھے۔ اس پر ائمہ حدیث نے جرح و تعدیل کا فن نکالا، یہی احسان ہے امت پر امام بخاری کا اور امام مسلم کا اور امام ابو داؤد اور امام ترمذی کا اور امام احمد بن حنبل کا، امام عبد الرحمن بن مہدی کا، امام سفیان ثوری کا، امام مالک کا، یہ سارے وہ لوگ تھے، امام عبداللہ بن مبارک کا، یہ وہ لوگ تھے، امام محمد بن سیرین کا، کہ جنہوں نے اسماء اور رجال کے فن پر، جرح و تعدیل پر، یحییٰ بن معین کا، امام علی بن المدینی کا، ان لوگوں کے اس دور میں احسانات ہیں۔
میں چل کے وہ کوٹ کرتا ہوں. وہ بیان کرتے ہیں کہ ایک زمانہ تھا، امام مسلم نے بھی اس کو روایت کیا، امام مسلم میں بھی، اور امام ترمذی نے بھی بیان کیا ہے. فرماتے ہیں کہ ایک زمانہ تھا جب جھوٹ بولنا، فتنہ گری کرنا، جھوٹی روایتیں گھڑنا، جھوٹے واقعات سندوں کے ساتھ منسوب کر کے جڑ دینا، سنا دینا، کتابوں میں لگا دینا، یہ فتنہ نہیں تھا. اور یہ کب تک دور تھا؟ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت سے پہلے تک یہ دور تھا. یہ صحیح مسلم نے مقدمہ میں لکھا ہے، امام ترمذی نے علل میں بیان کیا ہے، اور جگہ جگہ کل کتب میں یہ چیز موجود ہے جو جرح و تعدیل کی، اصول حدیث کی کتابیں. جب سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہو گئی تو فرمایا شہادت سیدنا عثمان غنی سے پہلے، یعنی سن 35 ہجری سے قبل، اس کو وہ فتنہ کہتے ہیں کہ جو ایک فتنہ بپا ہو گیا امت میں 35 ہجری سے پہلے تک. وہ کہتے ہیں اگر کوئی روایت کرتا تھا حدیث تو ہم سند ہی نہیں پوچھتے تھے، ہم اسما بھی نہیں پوچھتے تھے، راوی نہیں پوچھتے تھے، اسناد ہی نہیں پوچھتے تھے. تصور نہیں کیا جا سکتا تھا کہ کوئی جھوٹ منسوب کرے گا سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت سے قبل. اب یہ جملہ ایک خاص بات کا اشارہ دے رہا ہے، اور وہ اشارہ یہ ہے کہ سیدنا عثمان غنی کی شہادت کا وہ جو دور، اس سے فتنے کا دور شروع ہوا تو سن 35 تک کہتے ہیں حدیث کی روایت میں ہم سند پوچھنے کی ضرورت ہی محسوس نہیں کرتے تھے. اس سے کیا پتہ چلا؟ اس سے پتہ چلا کہ اس وقت تک کوئی جھوٹی روایتیں صحابہ کرام کے خلاف یا اہل بیت اطہار کے خلاف گھڑنے والا شخص زمین پر تھا ہی نہیں. یہ عقیدہ ہی ایگزسٹ نہیں کرتا تھا سن 35 ہجری سے پہلے. یعنی آقا علیہ السلام کے وصال کے 25 سال بعد تک یہ تصورات، یہ عقائد، یہ فتنے، یہ جھوٹی روایات، یہ واقعات، ان کا وجود نہیں تھا روئے زمین پر. ورنہ پہلے بھی اگر یہ چیزیں موجود ہوتی تو صحابہ کرام اور تابعین اس سے اوپر کی روایتوں پر سند پوچھتے. کہتے جب سیدنا عثمان غنی شہید ہو گئے اور دھڑے بندیاں ہو گئیں اور دو دھڑے بن گئے، کچھ بنو امیہ کے ساتھی بن گئے، کچھ شیعان علی بن گئے، اور دونوں طرف سے لوگوں نے پھر اپنے اپنے مقاصد کو پورا کرنے کے لیے اپنے اپنے مطالب کو، اپنے اپنے عقائد کو، عقائد تو نہیں، اس وقت تو سیاسی نظریات تھے، مگر سیاسی نظریات کو مذہبی رنگ دیا جا رہا تھا. رفتہ رفتہ سیاسی نظریات کو عقیدہ میں، عقائد میں ڈالا جا رہا تھا. تو اس شہادت کے بعد جب فتنوں کا دور آ گیا، دھڑے بندیاں ہو گئیں، قتل و غارت گری ہوئی، آپس میں فوجیں لڑنے لگیں اور وفاداریاں تقسیم ہو گئیں اور ایک دوسرے کے مخالف ہو گئے، ایک دوسرے پر تہمت لگانے لگ گئے، تب جھوٹی روایتیں گڑے جانے کا دور شروع ہوا. تو جب یہ عمل شروع ہو گیا تو فرماتے ہیں تب جو شخص کوئی روایت کرتا تو ہم سب سے پہلے اس کی سند پوچھتے تھے کہ یہ روایت کس نے کی ہے. اس دن کے بعد سے ائمہ نے پھر کوئی روایت راوی کی پوری تحقیق اور جرح و تعدیل کے بغیر، اس کی ثقافت اور عدالت کی چھان بین کیے بغیر قبول نہیں کی. تو امام ترمذی اور امام مسلم بیان کرتے ہیں امام محمد بن سیرین کے حوالے سے، فرماتے ہیں کان فی الزمن الاول لا یسألون عن الاسناد. پہلا زمانہ جو میں نے بیان کر دیا سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت سے قبل تک کا، فرمایا لوگ واقعہ کی، روایت کی، حدیث پر سند پوچھنے کی بھی ضرورت محسوس نہیں کرتے تھے. سب روایت کرنے والے عادل، ثقہ اور صادق، سچے ہوتے تھے، صدوق ہوتے. فلما وقعت الفتنہ سألوا عن الاسناد. جب ان کی شہادت ہو گئی، فتنہ واقع ہو گیا اور دھڑے بندیوں کا دور اور افتراق کا دور امت میں شروع ہو گیا، اس کے بعد جب کوئی روایت کرتا تو سب سے پہلے سند پوچھتے. اور سند پوچھنے کا مطلب صرف یہ نہیں ہوتا تھا وہ کہہ دے جو نہ میں نے فلاں سے سنا، اس نے فلاں سے سنا اور اس نے فلاں صحابی سے سنا، جس اس پہ اکتفا نہیں ہوتا تھا. پھر تحقیق ہونے لگی اس شخص کی اپنی حیثیت کیا ہے، سچا ہے، صادق ہے، جھوٹا ہے، فاسق و فاجر ہے، متقی ہے، صاحب اتقان ہے، حافظہ اس کا کیسا ہے، عقیدہ کیسا ہے، اپنی زندگی میں قابل اعتماد ہے یا نہیں. پھر جس کا نام لیتا ہے اس سے اس کی ملاقات بھی ہے یا نہیں، یہ اس کے شاگردوں میں ہے، اس کی مجالس میں بیٹھا ہے، سما کیا ہے یا نہیں. اگر کیا ہے تو اس کا مقام کیا تھا، علم میں، صداقت میں، ثقافت میں، عدالت میں، تقوی میں، پرہیزگاری میں اس کا درجہ کیا تھا. پھر ان کی ملاقات اور معاصرت تھی یا نہیں، جس سے اس نے روایت کی اس کا حال کیا تھا، ان کی ملاقات اور معاصرت تھی کہ نہیں. الغرض پھر ایک ایک نقطے پر تحقیق شروع ہو گئی. تو فرماتے ہیں پھر پوچھتے تھے ہم اسناد کو، لکی یاخذوا حدیث اہل السنہ، تاکہ اہل سنت کی حدیث کو قبول کیا جائے، کیونکہ سب سے پہلا فتنہ جو شروع ہو گیا وہ شیعان علی کے نام سے شروع ہوا تھا، اور مد مقابل خوارج آ گئے تھے مولا علی شیر خدائی کے زمانے میں. پھر ادھر شیعان علی کا ایک فتنہ شروع ہو گیا تھا، ادھر خوارج کا فتنہ شروع ہو گیا تھا، اور مولا علی شیر خدا نے دونوں کو گمراہ قرار دے دیا تھا نہج البلاغہ میں، یہ کہہ کر سیاح لیکو فیہ صنفان محب مفرط و مبغض مفرط. دو گروہ ان قریب میری وجہ سے گمراہ ہو جائیں گے، ہلاک ہو جائیں گے. ایک میری محبت میں حد سے بڑھنے والے اور حق کو چھوڑ جانے والے، ایک میرے بغض میں حد سے بڑھنے والے اور حق کو چھوڑ جانے والے. مولا علی شیر خدا کی محبت میں حد سے بڑھنے اور حق کو چھوڑنے والے، یہ شیعہ کی طرف آپ نے اس گروہ کی طرف اشارہ کیا جو غالی رافضی بن گئے. اور مولا علی شیر خدا کے بغض میں حد سے بڑھ کر حق کو چھوڑنے والے، یہ خارجی اور ناصبی ہو گئے.
جب وہ زمانہ آ گیا تو کہتے ہیں ہم تحقیق کرتے تھے کہ اہل السنہ ہے، قابل اعتماد ہے تو روایت قبول کریں، وَيَدَعُ حَدِيثَ أَهْلِ الْبِدْعَةِ، یہ لوگ پھر اہل بدعت اور اہل اہوا کہلاتے تھے، ان کی روایتوں کو ترک کر دیا جاتا تھا۔ اس لیے امام عبداللہ بن مبارک کہتے ہیں الاسناد عندی من الدین، اب کسی بھی روایت پر سند کی تحقیق کرنا، سند کو جاننا میرے نزدیک دین ہے۔ لولا الاسناد لقال من شاء ما شاء، اگر اسناد کو اور راویوں کی حقیقت حال کے جاننے کو نظر انداز کر دیا جائے تو پھر جو بندہ جو چاہے بیان کرتا چلا جائے، جیسے مجالس میں اور تقریروں میں کہتا ہے کہ کہا گیا یہ ہوا فلاں ہو گیا، آواز آئی ہے، یہ کہا جاتا ہے، کون کہتا ہے، کہاں سے آواز آئی ہے، کون کہنے والا ہے، کس نے جھوٹ بولا ہے، ساری کچھ ہوا میں منتشر ہے۔ تو پوچھا جاتا تھا فیضا قیل لہ من حدثک، کس نے آپ کو روایت کیا ہے، اس کا نام، پھر اس کو کس نے روایت کیا، اس طرح پھر تحقیق کر کے آگے چلتے تھے۔ یہ ایک عمل ہو گیا تھا ائمہ کا، محدثین کا، یہ طریقہ تھا۔ تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ جب پہلا راوی سرے سے کاذب کذاب ہے تو اس کے بعد آگے جانے کی ضرورت نہیں رہتی، چونکہ کذاب پاگل تو نہیں ہوتا نا، یہ بات سمجھنے والی، وہ بڑا مکار ہوتا ہے، اس کا دماغ تیز ہوتا ہے، وہ فراڈ ہے، جھوٹا ہے، مکار ہے، جو روایتیں گھڑ رہا ہے تو وہ پہلے گھر بیٹھے گا، راویوں کے نام چنے گا اور صاحب دیکھے گا تاریخ ولادت، تاریخ وفات، کس کس کی ملاقات کس سے ہے نہیں ہے، وہ پورا جوڑ تاریخی بنا کے پھر روایت میں نام لگائے گا، اور اوپر جا کے جب نام جوڑے گا تو ثقہ صحابہ تابعین کے نام لگائے گا تاکہ اس کی روایت پر اعتماد کیا جا سکے کہ یہ بات فلاں نے روایت کی ہے۔ بھائی وہ جو اوپر کے 2-3 نام ہیں ان کی ذات پر، ذوات مقدسہ پر تو بحث ہی نہیں ہے، وہ تو صحابہ تھے، تابعین تھے، اتباع تابعین تھے، معتمد تھے، فساد تو نیچے پڑا ہے، یہ تو تم نے نیچے سارے جھوٹے راوی گھڑ کے اوپر ان مقدس ناموں کے ساتھ جوڑ دیا، ان تک تو بات پہنچتی نہیں ہے، ان پر کیا، اور یہ کہنا کہ یہ فلاں نے کہا، فلاں صحابی نے کہا، بھائی فلاں صحابی نے تو تب کہا ہو جا کے نیچے روایت پہلے سچی ثابت ہو۔ تو محمد بن حمید جب راوی کذاب ہے، اس نے یہ واقعہ گھر کے جلانے کا گھڑا اور باقی راویوں کو ساتھ ملا دیا۔ پھر اسی واقعہ کو ایک اور سند کے ساتھ بھی شیعہ حضرات کے ہاں کتب میں روایت کیا جاتا اور مانا جاتا ہے، اور وہ راوی اس کے ابن جیرانہ بتائے جاتے ہیں، اور ابن جیرانہ کی کتاب ہے الغرر، اور وہ زید بن اسلم سے روایت کرتا ہے، یہ بھی مکمل شیعہ روایت ہے۔ آگے پھر سارا مکذوبہ واقعہ ہے، جھوٹا۔ یہ جو ابن جیرانہ ہے، صورت یہ ہے کہ نہ اس کے نام پر اتفاق ہے شیعہ کتب رجال میں، اور نہ اس کی کتاب کے نام پر اتفاق ہے، یہ خود ہی مشکوک اور مطعون لوگ ہیں۔ شیعہ مؤلفین محققین اسماء الرجال کے، ان میں سے کوئی کہتا ہے کہ اس کا نام ابن جیرانہ تھا، کوئی کہتا ہے نہیں یہ ابن خنزابہ اس کا نام تھا، ابن خنزابہ، کوئی کہتا ہے نہیں اس کا نام ابن خزابہ تھا، کوئی کہتا ہے نہیں اس کا نام ابن خیرانہ تھا، اور کوئی کہتا ہے اس کا نام ابن خردازبہ تھا۔ اب اللہ بہتر جانے، یہ الگ الگ لوگ تھے، ایک ہی آدمی کے مختلف نام تھے، مغالطہ ہے، یعنی ایک شخص اتنا مجہول ہے کہ اس کے نام پر جو معروف روات ہوتے ہیں، معروف اور ثقہ دنیا جانتی ہے، اس کے نام پر آج تک کبھی دوسری بات نہیں ہوتی، جس کے نام پر ہی تحقیق نہ ہو خود شیعہ کتب کے اندر، تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ وہ راوی اور بیان کرنے والا خود کتنا معروف تھا، کتنا معلوم تھا، کتنا ثقہ تھا۔ پھر جو محقق ہے البہار کا شیعہ جو کتب اسماء و رجال میں، وہ کہتا ہے ابن خنزابہ تھا۔ زرکلی نے العالام میں بھی ابن حنزابہ کا، یہ چھٹا نام ہے، وہ کہتے ہیں کہ نہیں کوئی ابن حنزابہ تھا۔ جعفر بن فضل بن جعفر بن محمد بن موسیٰ بن فرات غالی شیعہ تھا یہ شخص، اس نے روایت گھڑی خود۔ اب ایک غالی شیعہ اور رافضی ایک روایت گھڑتا ہے، ہمارے لیے یا جملہ مسلمانوں کے لیے اس کی گھڑی ہوئی روایت کی کیا حیثیت ہے، کیا سند ہے؟ اس کا تو سارا عقیدہ اسی بات پر منصور ہے کہ کریکٹر اسیسینیشن کی جائے، گالیاں دی جائیں، سب و شتم کیا جائے، تبرہ کیا جائے خلفائے راشدین کا۔ ثقہ راوی ہو اور نیوٹرل راوی ہو، شیعہ غالی نہ ہو، تو پھر اس کی روایت ہو تو پھر بات آگے قابل توجہ بنتی۔ اب اس کے بارے میں زرکلی نے العلام جلد 2 صفحہ 126 میں بیان کیا کہ یہ ایک کٹر اور غالی شیعہ بھی تھا اور اسماعیلی مذہب کا تھا، یہ پورا حوالہ دے رہا ہوں، شیعہ اسماعیلی تھا اور وزیر بھی تھا دولت عبیدیہ میں، سیاسی آدمی بھی تھا۔ اب آپ اس کا بقایا جمع تفریق خود کر لیں، غالی شیعہ بھی ہے، اسماعیلی بھی ہے، سیاسی آدمی وزیر بھی ہے، اور ان کی سیاسی مخالفتیں چلتی تھی ایک دوسرے کے خلاف۔ یہ ہے دوسرا شخص اس روایت کا خالق۔ اور یہ بات جو میں نے کی، یہ شیعہ حضرات کے اپنے محقق محسن الحکیم، انہوں نے اس کا ترجمہ تعارف کراتے ہوئے لکھا ہے اعیان الشیعہ میں، اعیان الشیعہ جلد 4 صفحہ 136۔ اور یہی ساری بات علامہ عباس القمی نے بھی الکنہ والالقاب میں لکھا ہے، بیان کیا ہے، جلد اول صفحہ 270 اور 271۔ اور مزید شیعہ علماء کہتے ہیں کہ کتاب کا نام بھی محقق نہیں ہے کہ اس کی کتاب کا نام الغرر تھا یا الغدر تھا۔ اور ابن شہر آشوب
اور محسن الحکیم اور محقق البحار سب کو شک ہے، اور بعض بیان کرتے ہیں کہ نہیں العذر تھا یا العذر تھا، یہ نام تھا کتاب کا۔ تو آپ اندازہ کریں اس کتاب کی ثقافت کیا ہے جس کے نام پر شیعہ محققین بھی متفق نہیں، اور اس شخص کے نام پر بھی متفق نہیں شیعہ محققین، ان کی ثقافت کیا ہے۔ اتنا معلوم ہے ڈیفینیٹلی کہ یہ غالی شیعہ اسماعیلی اور ایک وزیر تھا رہا ایک دور میں ایک سلطنت کا۔ دراصل اس کو علامہ ابن ابی الحدید یا جو شیعہ روات ہیں وہ شیعہ روات نے اپنی کتابوں میں درج کیا ہے، مگر سندیں وہی ہیں جو میں نے جن پر جرا کر رہا ہوں، اور ان کا تذکرہ کسی ضمن میں اگر اہل سنت کی تاریخ کی کتابوں میں آیا ہے تب بھی راوی یہی ہیں۔ وہ پھر میں کیسے آیا ہے اس پر گفتگو آگے چل کے کرتا ہوں۔ اب ایک بڑی امپورٹنٹ چیز آگے میں کوٹ کرنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے شیعہ حضرات اور علماء نے 3 ریفرنسز بڑے اہل سنت کی کتابوں کے بنا کر دیے کہ اہل سنت نے ان کتابوں میں مکمل واقعہ درج ہوا ہے۔ اس پر یہاں کے علماء پریشان ہوئے، انہوں نے مجھے کہا کہ آپ اس پر تحقیق پیش کریں اور ہمیں بتائیے۔ اب وہ تحقیق سن لیں جو سنی کتب کی طرف منسوب کیا جاتا ہے یہ واقعہ بقول شیعہ علماء کے، اور پورا کا پورا یہ واقعہ سب سے پہلے یہ بیان کیا جاتا ہے مروج الذہب میں علامہ مسعودی نے لکھا ہے۔ مسعودی کی وفات 346 ہجری کی ہے۔ اب یہ چیز توجہ طلب ہے۔ دوسرا حوالہ دیا گیا علامہ شہرستانی، ان کی کتاب الملل والنحل، اس میں انہوں نے بیان کیا ہے یہ واقعہ سارا۔ اس پر کئی لوگ پریشان ہوئے، انہوں نے مجھ سے استفسار کیا، تو میں نے پھر کہا کہ میں انشاءاللہ گفتگو کی سیریز میں یہ ساری حقیقت کھول دوں گا۔ دھوکہ دہی کی گئی ہے۔ تیسرا ریفرنس دیا گیا علامہ صفدی کی کتاب الوافی بالوفایات، علامہ صفدی کی۔ یہ 3 حوالے بطور خاص دیے گئے، یہ کہہ کر کہ یہ اہل سنت کی کتب نے بھی اس واقعے کو روایت کیا ہے۔ اب آ جائیے اس حقیقت کی طرف کہ اہل سنت کی کتب میں کیا روایت ہوا ہے اور کیا نہیں ہوا۔ پہلا ریفرنس جو دیا مسعودی کا، اس کی کتاب مروج الذہب میں یہ آیا ہے، اور اس کو کہا گیا یہ اہل سنت کی کتاب ہے۔ یہ دھوکہ دہی عامت الناس کو اور سادہ لو علماء کو جو بڑے محقق اور فن کے ماہر نہیں ہوتے اور کتب کے مطالعہ کرنے اور کھنگالنے کا ان کو شغف نہیں ہوتا، ان کی پریشانی کا باعث بنا۔ تو میں یہ پہلا مغالطہ دور کرنا چاہتا ہوں۔ مسعودی جن کی کتاب مروج الذہب ہے، جنہیں اہل سنت کی کتاب ثابت کر کے واضح کرنے کی کوشش کی گئی کہ یہ اس میں درج ہوا ہے، مسعودی شیعہ ہے، رافضی ہے، وہ اہل سنت کی کتاب ہی نہیں ہے۔ یہ بھی شیعہ مسلک عقیدہ کے ہیں اور رافضی ہیں۔ اس امر میں نہ اہل سنت کو اختلاف ہے نہ اہل تشیع کو اختلاف ہے۔ یہ ایک ایسا امر ہے جس کو اہل تشیع بھی مانتے ہیں کہ وہ شیعہ ہے۔ صرف ٹی وی پر خطابات میں، مجالس میں اور کتابوں میں ایک فتنہ گری کے لیے جھوٹ لکھ دیا گیا اور جھوٹ بیان کیا جا رہا ہے۔ اب علی بن حسین المسعودی جس کو سنی کہہ کر اور اس کی کتاب کو مروج الذہب کو سنی کتاب کر کر ثابت کیا گیا، اس کی حقیقت دیکھ لیجئے۔ شیعہ کتب سے ہی میں اس کو بیان کرتا ہوں کہ شیعہ علماء نے مسعودی کے بارے میں کیا لکھا ہے تاکہ کوئی اشکال ہی نہ رہے۔ بحر العلوم ہیں جن کی کتاب ہے الفوائد الرجالیہ، اسماء و رجال پر کتاب ہے، اس کی جلد 4 صفحہ 150، اس پر بیان کرتے ہیں وہ رجال جو شیعہ رجال ہیں، روات اور رجال جو شیعہ ہوئے ہیں، اپنے شیعہ رجال پر کتاب ہے، وہ بیان کرتے ہیں منہم الشیخ الفاضل الشیعی علی بن حسین بن علی المسعودی مصنف و کتاب مروج الذہب، کہ ہمارے شیعہ رجال میں سے ایک فاضل ہیں شیعہ علی بن حسین المسعودی جو مروج الذہب کتاب کے مصنف۔ یہ مختلف فی بات نہیں ہے، اس پر کوئی اختلاف نہیں ہے۔ دوسرے علامہ نجاشی شیعہ عالم ہیں فن رجال کے، وہ اپنی کتاب رجال نجاشی میں صفحہ 254 میں بیان کرتے ہیں۔ تو اگر مسعودی نے واقعہ لکھا ہے تو شیعہ عالم ہے، شیعہ نے اور 50 نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے، وہ ہمارے لیے حجت کیسا ہو گیا؟ ہم تو ان کی تمام قصے کہانیوں کو مکذوبات، موضوعات اور جھوٹی تہمتیں قرار دے رہے ہیں، اور ان کی اصل کو جھوٹی تہمت ثابت کر دیا جہاں سے یہ فتنہ چلا ہے، سلیم بن قیس الہلالی سے۔ مسعودی اتنے پختہ شیعہ تھے کہ ان کی بے شمار کتابیں شیعہ عقیدہ کے ثبوت کے لیے انہوں نے زندگی میں لکھی۔ یہ نہیں ہے کہ صرف مورخ تھے، ان کی ایک نامور کتاب ہے کتاب الصفوہ فی الامامہ، جس کو علامہ نجاشی نے اپنے رجال نجاشی میں مینشن کیا ہے کہ اس ہمارے شیعہ آدمی کی یہ کتابیں ہیں، الصفوہ فی الامامہ۔ پھر ایک کتاب لکھی الہدایہ الی تحقیق الولایہ، تیسری کتاب لکھی ہے اثبات الوصیہ لعلی ابن ابی طالب علیہ السلام، کہ خلافت اور امامت کی وصیت مولا علی شیر خدا کے حق میں کی گئی۔ یعنی مکمل شیعہ اور شیعہ مذہب اور شیعہ مسلک کو ثابت کرنے پر کتابیں لکھی، ان کی شیعیت میں کسی کو شک نہیں ہے۔ تیسرے علامہ ایک اور شیعہ فاضل ہیں علامہ ہلی، ان کی کتاب خلاصۃ الاقوال، اس کے صفحہ 146 پر وہ ان کو اپنے شیعہ رجال میں بیان کرتے ہیں اور لکھتے ہیں کہ ان کی معروف کتاب ہے کتاب الامامہ،
اور اثبات الوصیہ علی ابن ابی طالب، کہتے ہیں یہ صاحب مروج الذہب ہیں۔ پھر علامہ ابن داود ہلی ایک اور شیعہ محقق ہیں اسماء الرجال کے، اپنی اسماء الرجال کی کتاب صفحہ 137 پر پھر بیان کرتے ہیں کہ یہ شیعہ عالم ہمارے رجال میں ثابت کیا، اور اثبات الوصیہ علی ابن ابی طالب کو بطور خاص کوٹ کیا، انہوں نے اعلیٰ کتاب لکھی۔ اسی طرح الغرض بے شمار ان کے علامہ حور العاملی ہیں، ان کی کتاب عمل العامل جلد 2 صفحہ 80، وہ بیان کرتے ہیں اپنے شیعہ رجال میں، اور ان کی ان تمام کتابوں کا جن کا میں ذکر کر چکا ہوں تفصیل کے ساتھ ذکر کرتے ہیں، اور کئی رسالے لکھے ہیں۔ ایک اثبات الامامہ علی ابن ابی طالب الگ لکھا ہے، اور اسی طرح الصفوہ فی الامامہ الگ لکھی ہے، اور الہدایہ الی تحقیق الولایہ الگ لکھی ہے، یعنی اس خاص شیعہ عقیدہ پر جس پر مدار ہے بے شمار کتابیں لکھی ہیں۔ ان کو یہ تمام شیعہ علماء ان کی کتابوں کی فہرست رجال شیعہ میں سے دیتے ہیں۔ اس طرح اسماعیل پاشا ہیں، طرائف المقال کو لے لیجئے، شیعہ کتاب کی ایک اور اسماء الرجال کی کتاب ہے، جلد اول صفحہ 177، اس میں بھی یہی آیا۔ اسماعیل پاشا بغدادی ہیں، ہدیۃ العارفین ان کی کتاب ہے، جلد اول صفحہ 679، ہدیۃ العارفین، انہوں نے بھی کیٹاگوریکلی لکھا، اور یہاں لکھا بھی تھا کہ یہ بہت بڑے ادیب تھے، مورخ علی بن حسین المسعودی، اور مصر کے نزیل تھے، اور شیعہ مذہب رکھتے تھے، کیٹاگوریکلی کہا یتشیع، شیعہ مذہب رکھتے تھے، فلاں موقع پر ان کی فلاں تاریخ میں وفات ہوئی، اور ان کی کتابوں میں اثبات الوصیت اور فلاں 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 شامل ہیں۔ اس طرح شیعہ بہت بڑے عالم اور اسماء الرجال کے ماہر آقا بزرگ طہرانی ہیں، انہوں نے کتاب لکھی الذریعہ الی تصانیف الشیعہ، تعارف کروایا ہے شیعہ تصانیف کا، الذریعہ الی تصانیف الشیعہ، شیعہ تصانیف اور کتابوں کا، جلد اول صفحہ 110، اس کے اندر انہوں نے کیٹیگوریکلی مینشن کیا کہ یہ شیعہ عالم ان کی یہ کتابیں تھیں، اور فلاں فلاں شیعہ عالم نے ان کی کتابوں پر تحقیق، تخریج اور استنباط کا اور حاشیہ کا کام کیا ہے۔ کل شیعہ علماء نے انہوں نے ساری تفصیل لکھائی ہے، بلکہ یہاں تک ان کا عقیدہ تھا، اندازہ کریں کہ کل اصفیاء کی فہرست بیان کی ہے قائم آل محمد تک، قائمہم علیہم السلام فی اواخری، وہاں تک، اور وہ کہتے تھے ہر دور میں جو حجت قائم ہے اس کے اوپر بھی کتاب لکھی ہے، جو عین شیعہ عقائد ہیں خاص، جن کا کبھی تصور 1400 سال میں اہل سنت کے ہاں نہیں رہا، ان پر ان کی مستقل کتابیں ہیں۔ اور یہ ثابت کیا ہے اس بات کو کہ زمین کبھی بھی حجت قائمہ سے خالی نہیں ہوتی، یہ جو شیعہ عقائد ہیں خاص ٹرمز ہیں، کبھی حجت قائمہ سے زمین خالی نہیں ہوتی۔ ایک امام ہوتا ہے جو معصوم اور معمور من اللہ، اور وہ حجت ہوتا ہے، ایک ایک ان ایشوز پر ان کی کتابیں ہیں، ابواب ہیں، اور ان کے اجزاء ہیں جو لکھے ہیں، اور اس پر پھر انہوں نے حواشی اور تحقیق کے کام شیعہ علماء نے کیا۔ یہ تو کل شیعہ علماء کی تحقیق ہے، یہی رائے اہل سنت کی بھی ہے۔ میں نے عرض کیا کہ اس کے واضح طور پر غالی شیعہ ہونے میں کسی کو کوئی شک نہیں، تو مروج الذہب میں لکھنے سے اہل سنت کی صحت پہ کیا اثر پڑتا ہے؟ وہ تو 50 60 100 کتابیں اور ہیں جو بھری پڑی ہیں ایسی لغویات کے ساتھ اور مکذوبات کے ساتھ، جو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر یہ تہمت لگائی گئی ہے، اور سیدہ کائنات کی عزت کو معاذ اللہ اچھالا گیا، استغفر اللہ، انہی میں یہ بھی شامل ہے۔ علامہ ابن تیمیہ نے بھی اپنی تحقیق میں لکھا ہے کہ یہ رافضی ہے، مروج الذہب کا مصنف رافضی ہے، اور روایات مکذوبہ کا خالق ہے، بیان کرتا ہے، اور اس سے کوئی نقل اس کی سیقہ نہیں۔ اور یہی بات حافظ ابن حجر اسقلانی نے کی ہے لسان المیزان میں، انہوں نے کہا کہ یہ انہ کان شیعیا معتزلیا، شیعہ بھی تھا معتزلی بھی تھا، یہ ابن حجر اسقلانی نے لسان المیزان میں لکھا۔ یہی بات علامہ ذہبی نے بیان کی ہے سیر فی اعلام النبلاء میں کہ وہ شیعہ بھی تھے اور معتزلی بھی تھا، یہ بات بھی لکھی انہوں نے۔ الغرض جتنی کتب آپ اہل سنت کی اٹھا کے دیکھ لیں تراجم پر اور اسماء و رجال پر، اس پر اختلاف اہل سنت اور اہل تشیع میں ہے ہی نہیں، اہل علم کے ہاں پوری تاریخ میں، کہ یہ غالی شیعہ تھا اور اس کا مذہب شیعہ تھا، اور اس نے اس طرح کی مکذوبات لکھی، اور یہ شیعہ مذہب کو ثابت کرنے کے لیے ان کی جملہ اصول و فروع پر کتابیں لکھی۔ تو یہ کہنا کہ یہ اہل سنت کی کتابوں میں بھی روایت آئی ہے اور اٹھا کے مسعودی کی کتاب پیش کر دینا، کتنا بڑا دھوکہ ہے سادہ لوگوں کو جنہیں معلوم نہیں ان باریک باتوں کا۔ اور مجھے علم ہے بہت سے لوگ کتابوں اور علم سے شک رکھنے والے بھی اس حقیقت سے شاید آج تک واقف نہ ہوں، وہ اس کو صرف مورخ کے طور پہ جانتے ہیں، مورخ اور ادیب کے طور پہ جانتے ہیں، اور کبھی اس طرف گئے ہی نہیں ہیں کہ تمام کتب کو کھگالتے کہ عقیدہ کیا تھا۔ اب اس کے بعد دوسرا ایک بہت بڑا جو دھوکہ کیا، اور وہ عجیب قسم کا دھوکہ ہے اور بہت بڑی دھوکہ دہی ہے، وہ سن لیجئے۔ وہ انہوں نے کہا کہ علامہ شہرستانی نے، جو اہل سنت کے عقیدہ پر لکھنے والے اور علم کلام پر اور عقیدہ کی تاریخ پر بہت بڑے نامور عالم ہیں، تو علامہ شہرستانی نے بھی یہ پورا واقعہ بیان کیا ہے۔ میں تو سچ بات بتا رہا ہوں، شہرستانی کی الملل والنحل میں نے مطالعہ کیا، مگر یہ مقام یہ میری نظر سے پہلے نہیں گزرا تھا۔ میں نے جب یہ بات سنی اور پڑھی کہ یہ تہمت لگائی گئی کہ شہرستانی نے بھی الملل والنحل میں لکھا، میں نے جب کھول کے دیکھا پڑھا تو اتنے پرلے درجے کی بددیانتی اور خیانت پر کانپ اٹھا کہ کیا علم کا نام لینے والے دین اور مذہب کے نام پر اتنی خیانت اور بددیانتی بھی کرتے ہیں؟ اب وہ قصہ سن لیجئے کہ شہرستانی نے کیا لکھا ہے۔
علامہ شارستانی نے اپنی کتاب الملل والنحل میں شروع میں ایک باب قائم کیا ہے. علامہ شارستانی نے سارے ابواب قائم کیے ہر عقیدے کو، اہل بدعت، اہل اہواء، باطل فرق، باطل عقائد، ساروں کی تاریخ لکھی ہے. وہ اہل سنت کی کتاب نہیں ہے، صرف تمام عقائد اور فرقوں کی تاریخ پر وہ کتاب ہے. اچھا، اس کا ایک باب بنایا ہے، باب اول، باطل فرقوں کے بیان میں. سنتے آئیے ذرا، باب کا عنوان ہے باطل فرقوں کے بیان میں. یہ پہلا باب. اس باطل فرقوں کے الفرق الباطلہ، اس باب کے اندر انہوں نے یہ تین کافی سارے قائم کیے ہیں کافی، مگر ان میں پہلے تین گن کے بتا رہا ہوں. تو اس کے اندر باب معتزلہ کا بیان کیا ہے. باطل فرقوں میں ایک باب معتزلہ کا بنایا ہے، اور پھر معتزلہ کے آگے فرقے لکھے ہیں تین. ان میں ایک فرقہ لکھا ہے الواصلیہ، واصل بن عطا سے، ایک الحذیلیہ، حذیل سے، تیسرا النظامیہ. یہ باطل فرقوں میں معتزلہ کے تین باطل فرقوں کی تفصیل لکھی ہے کہ ان کے عقائد کیا کیا تھے. تو باطل فرقوں میں فرقہ النظامیہ، اس کا عنوان قائم کیا ہے. اس میں بتایا کہ یہ باطل فرقہ، گمراہ فرقہ، ابراہیم بن سیار بن ہانی النظام، یہ شخص اس کا بانی تھا. ابراہیم بن سیار بن ہانی النظام، یہ شخص بانی تھا، اسی کے نام سے منسوب تھا النظامیہ، یہ باطل فرقہ. اور یہ شخص معتزلہ بھی تھا، قدریہ بھی تھا، اور رافضی تھا، شیعہ. یعنی اس کے اندر یہ سارے عقائد کا مرکب تھا. یہ شخص اس کے اندر رافضی شیعت، رافضیت کے اور شیعت کا عقیدہ تھا بنیادی، ساتھ مسئلہ جبر و قدر میں قدری تھا اور معتزلی بھی تھا. اور اس کے پیروکاروں کے فرقے کو النظامیہ کہتے ہیں. اس نظامیہ اور نظام کی تفصیل کرتے ہوئے کہ اس کے باطل عقائد کیا تھے اس کا ذکر کیا. اس میں بیان کیا کہ اس کے باطل عقیدوں میں وہ اس واقعہ کو ماننے والے لوگ تھے کہ معاذ اللہ سیدنا فاروق اعظم آگ لے کے حملہ کیا اور گھر کو جلا دیا. علامہ شارستانی نے فرقہ نظامیہ کی گمراہی کا ذکر کرتے ہوئے ان کے گمراہ عقائد میں کوٹ کیا کہ اس طرح کے عقیدے تھے اس کے، اور اس کے ماننے والے یہ کہتے تھے. انہوں نے یہاں کوٹ کیا فرقہ باطلہ میں. اور ظلم کی، بددیانتی کی، خیانت کی انتہا ہے، یا بے خبری اور جہالت کی انتہا ہے کہ اس کو یہ حوالے دے دیے گئے. میں نے کتابوں میں بھی پڑھا ہے، یہ حوالے کوٹ کیے گئے، خطابات میں بھی کوٹ کیے جاتے ہیں کہ یہ علامہ شارستانی الملل والنحل میں بھی اس واقعہ کو بیان کیا. وہ اٹھا کے دیکھا تو وہ واقعہ یوں بیان ہوا. اس عقیدہ باطلہ کے طور پہ نظامیہ فرقہ کے یہ عقیدے تھے، اور یہ اس کے عقیدہ نمبر 11 کے تحت لکھا ہے یہ واقعہ. اس نے عقیدہ نمبر 11، وہ مکتبہ عصریہ بیروت کی چھپی ہوئی ہے جو میرے پاس ہے کتاب، جس کو ریفر کر رہا ہوں. یہ قصہ الملل والنحل کا ہے. اب اس کے بعد ایک دوسرا شور مچایا انہوں نے الوافی بالوفیات کا. اس کتاب میں بھی یہ واقعہ درج ہے، اس کی جلد 2 صفحہ 227. اس کتاب کو اٹھا کے دیکھا تو اس کے اندر بھی الوافی بالوفیات میں، اس میں اسی النظام المعتزلی الرافضی، اس کے گمراہ عقائد کا، اس کا چیپٹر ہے النظام المعتزلی کا. اس کے چیپٹر میں اس کے گمراہ عقائد میں یہ واقعہ لکھا ہوا ہے کہ اس کے گمراہ عقائد اس قسم کے تھے، وہ یہ عقیدے رکھتا تھا. یہ صفدی کی وافی والوفیات کی حقیقت بھی یہ ہے. اور ساتھ چونکہ بات چھڑ گئی شاہرانی کی اور ان کی، صفدی کی اور شاہرانی الملل والنحل کی، یہ بتا دوں کہ امام جو علامہ شاہرانی ہیں، جو زمانہ ان کا ہوا، ان کے دور تک انہوں نے تمام فرقے لکھے ہیں. یہ کرتے کرتے پھر انہوں نے بعد میں شیعہ فرق کا بھی، وہ باطل فرق میں عقائد میں شیعہ فرق کا بھی ذکر کیا، بڑی تفصیل سے کئی صفحات تک کل شیعہ فرقوں کا بیان کیا ہے. اور لطف کی بات یہ ہے کہ یہ 4 5ویں صدی ہجری میں یہ تھے علامہ شارستانی، اور شیعہ فرقوں کے تمام تذکرے تفصیلات بیان کی ہیں. اور شیعہ فرقوں میں یہ عقیدہ سیدہ کائنات کے گھر پر حملہ، آگ لگانا، یہ شیعہ عقائد میں سے کسی ایک فرقے کے عقیدے میں بھی یہ واقعہ بیان نہیں کیا. جس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ کچھ رافضی گستاخ صحابہ کرام پر تبرہ کرنے والے، تہمت لگانے والے اکا دکا لوگ ایگزسٹ کرتے تھے، مگر شیعہ کے امامیہ تو چھوڑیے، اثنا عشریہ چھوڑیے، یعنی شیعہ کے درجنوں بیسیوں فرقوں میں سے کسی ایک فرقے کا بھی شیعوں کا عقیدہ نہیں تھا علامہ شارستانی تک، ورنہ وہ یہ بات شیعہ کے عقائد کے تحت لکھتا. اس کے زمانے تک یہ معتزلی نظامیہ کے عقیدے باطل عقائد کا حصہ تھا، شیعوں نے بطور عقیدہ اسے قبول نہیں کیا تھا. آج خدا جانے کس عقیدے پر یہ لوگ چل پڑے ہیں، جو آج سے 1000 سال پہلے تک تو اس کی ایگزسٹنس نہیں تھی حضرات شیعہ کے کسی ایک مکتب فکر اور فرقے میں بھی. آج یہ ساری شیعت میں اس پر ہنگامہ کھڑا کیا جا رہا ہے، اور اسی کی وجہ سے ان کو شہید بنا دیا، معاذ اللہ استغفر اللہ. اس کا مطلب ہے یہ سارے تصورات موضوعات ہیں، مکذوبات ہیں، متہمات ہیں، اتہامات ہیں. تو یہ چیز بیان ہو گئی. اب اس کے بعد بڑی سگنیفیکنٹ ہے ایک اور اسی باب میں، وہ یہ حوالہ دیا جاتا ہے، وہ بھی اہل سنت کا، کہ اہل سنت کی ایک اور کتاب ہے کتاب الامامہ والسیاسہ، علامہ ابن قتیبہ کی. اس کا حوالہ بھی بڑی کثرت سے دیا اور اچھالا جاتا ہے
کہ الامامہ و سیاسہ میں بھی یہ واقعہ لکھا ہوا ہے. لوگ پڑھ کے حیران اور پریشان ہو جاتے ہیں. اب الامامہ و سیاسہ اس کتاب کی حیثیت وہی مسعودی کی مروج الذہب کی ہے، مگر بلکہ وہ نہیں ہے، بلکہ اس سے بھی بدتر ہے. وہ تو مسعودی کی ہے مگر شیعہ تھا، خود رافضی تھا. اب الامامہ و سیاسہ علامہ ابو محمد عبداللہ بن مسلم ابن قتیبہ 270 ہجری میں وفات ہوئی ان کا حوالہ دیا جاتا ہے. اس کتاب میں یہ واقعہ ہے، مگر لطف یہ ہے، اب یہ بھی سن لیں اور شور مچانے والے پوری دیانتداری کے ساتھ اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ یہ کتاب علی التحقیق ابن قتیبہ کی تصنیف ہی نہیں ہے سرے سے. کسی نے شیعہ نے لکھی ہے، رافضی نے، صحابہ کرام پر تبرہ کے لیے اور صحابہ کرام کی کریکٹر اسیسینیشن کے لیے، اور جیسے وہ لکھ کر اپنا نام چھپا کے منسوب کر دیا ہے ان کی طرف. کسی نے لکھی ہے یہ کتاب، اور علامہ ابن قتیبہ چونکہ نامور مورخ تھے، اس دور کے عالم اور ادیب تھے، تو ان کی طرف منسوب کر دی یہ کتاب. ان کے نام سے اب تباہ کرنے والے چھاپ دیتے ہیں، مگر یہ کتاب ان کی نہیں ہے. اب میری اس بات کی وضاحت پر آپ کے ذہن میں ایک سوال آ سکتا ہے کہ کتاب ان کے نام پہ چھپتی ہے، آپ نے کیسے کہہ دیا کہ یہ کتاب ہی ان کی نہیں ہے؟ بڑی کتابیں ہیں جو مختلف کئی لوگوں کے علماء کے نام پر چھپتی ہیں اور وہ ان کی نہیں ہیں. پرنٹرز اور پبلشرز کا یہ کام نہیں ہے، چلتی آ رہی ہے، چل سو چل. یہ محققین کا کام ہے، اہل علم کا، ان چیزوں کا فیصلہ کرنا. تو اس سلسلے میں میں ایک بڑی سادہ بات آپ کو بتاتا ہوں اور پتے کی ایک کرائیٹیرین دے رہا ہوں. جتنے یہ 270 ہجری میں ان کی وفات ہوئی تھی، ابو محمد عبداللہ بن مسلم بن قتیبہ کی، یہ کوئی آج کے نئے دور کے عالم نہیں ہے، 270 ہجری ان کی وفات ہے. اب جتنے علماء پرانے وقت میں اور ائمہ اور علماء اور محققین اور مختلف علم اور فن کے ماہرین متخصصین ہوئے، ان سب کی کتابوں پر پچھلے 1400 سال کی تاریخ میں فہرستیں تیار ہوئیں کہ کس کس کی کتاب، کتنی تصنیفات تھی، کیا کیا لکھا. کسی ایک عالم کی بھی کتب کی فہرستیں ترک نہیں ہوئیں. آپ روئے زمین کے کسی صدی کے کسی دور کے کسی ایک عالم کا نام لیں تو محققین اس فن کے امام ہوئے، کتب کی فہرستوں کے امام ہوئے، ایک پورا سبجیکٹ ہوا. تو جس کا نام لیں اس کی کتب کی پوری فہرست مل جاتی. میں نے تمام کتب کی فہرستوں کو کھنگال کے دیکھ لیا، ہر سورس اور ہر مصدر سے کسی قدیم اور جدید کسی زمانے کے کسی محقق کے فہرست کتب نے الامامہ و سیاسہ کو علامہ ابن قتیبہ کی کتابوں کی فہرست میں شامل ہی نہیں کیا، کسی ایک فہرست میں شامل نہیں کیا. اب میں سب سے پہلے، بہت بڑی تاریخی نامور فہرست ہے، علماء اہل سنت ہوں یا علماء شیعہ، جب انہیں ضرورت پڑتی ہے کسی کتاب کی تحقیق کی، یہ کس کی کتاب ہے یا فلاں عالم کی کون کون سی کتابیں ہیں، ہر کوئی اس کتاب کی طرف رجوع کرتا ہے، ہر سنی بھی ہر شیعہ بھی. جس کتاب کو میں کوٹ کرنے والا ہوں ابھی پھر سن لیں، سنی اور شیعہ بلا اختلاف کوٹ کرتے ہیں، کیونکہ اس میں عقیدہ اور مسلک کی بحث نہیں ہے. یہ تو تاریخ کی کتاب ہے، کس کس مصنف اور کس کس امام اور کس کس عالم اور فقیہ اور مورخ اور محدث اور متکلم کی کون کون سی کتابیں تھیں، اور اس پر کتاب کا خلاصہ اور احوال لکھا جاتا ہے. تو سب سے معروف کتاب اس باب میں الفہرست ہے ابن ندیم کی، سب سے بڑی نامور جامع کمپریہنسو کتاب سمجھی جاتی ہے، اور محقق علماء کی ہر جگہ لائبریری، اس کے بغیر کوئی لائبریری کامل نہیں ہوتی. فہرست ابن ندیم، اس کی جلد اول صفحہ 115، الفن الثالث، تیسرا فن، من المقالۃ الثانیہ، اس میں اخبار علماء اور ان کے اسماء جو انہوں نے تصنیف کی، اس میں نحویین کی اور لغویین کی بحث ہے. اور آگے لکھتے ہیں کہ یہ وہ علماء کے نام جو اصل میں نحوی اور لغوی تھے، ادیب تھے، نحو و لغت کے علماء تھے، اور مذہبیین کے ساتھ، اہل مذہب کے ساتھ خلط ملط ہو گئے، اختلاط ہو گیا، خلط ملط ہو گیا. اب ان علماء کی فہرست ہے، اس میں علامہ ابن قتیبہ کی فہرست آئی ہے، جن کی وفات 270 میں ہوئی. علامہ ابن قتیبہ کی تمام کتابوں کی فہرست لکھ دی، اور یہ فہرست میرے ہاتھ میں ہے، یہ فہرست ابن ندیم کی مکمل علامہ ابن قتیبہ کی، اور اس میں الامامہ و سیاسہ کا کوئی ذکر نہیں ہے. اتنی معروف کتاب ہو اور فہرست ابن ندیم میں مس ہو جائے، یہ ناممکن ہے، یہ ابن قتیبہ کی نہیں. پھر اس کے بعد ایک معروف کتاب ہے اسی باب میں علامہ زرکلی کی، معروف، میں آگے حوالہ دے چکا ہوں، الاعلام زرکلی. اب انہوں نے بیان کیا ہے علامہ ابن قتیبہ، اور ان کی فہرست میں بھی الامامہ و سیاسہ کا نام شامل نہیں. ان کی کتاب الاعلام، علامہ زرکلی، جلد اول صفحہ 156، ابن قتیبہ کا بیان آیا ہے، اور پوری تفصیل کے ساتھ انہوں نے بھی الامامہ و سیاسہ کا کوئی ذکر نہیں کیا، ان کی کتابوں میں شامل ہی نہیں ہے. یہ کہیں بہت بعد کے، کئی 100 سال بعد کسی غالی رافضی نے لکھی ہے، اور لکھ کر اوپر علامہ ابن قتیبہ کے نام منسوب کر کے تو اس وقت سے چل رہی ہے. اب اس کے یہ تو ایک تاریخی شواہد ہیں جن کا کوئی انکار نہیں کر سکتا، مگر یہ کتاب اٹ سیلف بھی بولتی ہے کہ یہ علامہ ابن قتیبہ جیسے محقق، ادیب اور مورخ، محقق شخص، اس کی یہ کتاب نہیں ہو سکتی. اس کے اندر اتنی اغلاط ہیں، اتنے تضادات ہیں
اتنی غلطیاں ہیں کہ ابن قتیبہ کی یہ کتاب ہو ہی نہیں سکتی. لوگوں نے پڑھا نہیں، بس مطلب کا صرف اتنا صفحہ پڑھ لیا اور بقایا کتاب کو اول آخر دیکھا ہی نہیں ہے کبھی. تو کیا خبر کتاب میں کیا لکھا ہوا ہے؟ جتنا کچھ رتب و یابس اس کتاب میں ہے، وہ کتاب بولتی ہے کہ یہ علامہ ابن قتیبہ کی نہیں ہوں میں. کسی بات کے کسی رافضی غالی شخص نے، متعصب نے، کریزی شخص، کریزی پرسن کسی نے لکھ کر ابن قتیبہ کی طرف منسوب کر دی. اب جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ کہ اگر آپ اس کتاب کی حقیقت کو دیکھیے کہ یہ الامامہ والسیاسہ، یہ کتاب دراصل سیدنا ابوبکر صدیق، سیدنا فاروق اعظم، سیدنا عثمان غنی، ان خلفائے راشدین پر تان کرنے اور سب و شتم کرنے اور ان کی کریکٹر اساسینیشن کرنے کی غرض سے لکھی گئی. یہ الامامہ والسیاسہ کی حقیقت ہے. ان تینوں ادوار پر خلفائے راشدین کے جو پہلے ادوار ہیں، سیدنا صدیق اکبر، عہد فاروقی، عہد عثمانی، ان تینوں صحابہ کرام کے ادوار ذرا سوچ لیجئے کتنا زمانہ ہے طویل. 25 سال کا زمانہ ہے، 25 سال کا. عہد صدیقی سے لے کر سیدنا عثمان غنی کی شہادت تک 25 سال ہے. تو ان تینوں ادوار پر کل 25 صفحے لکھے ہوئے ہیں پوری کتاب میں، کل 25 صفحے. اور جو شیعہ حضرات اختلافات کو اور مشاجرات کو اچھالتے ہیں تان و تشنیع کے لیے، کریکٹر اسیسینیشن کے لیے، صرف ان اختلافات پر 200 صفحے لکھے ہیں. 200 صفحات ان اختلافات پر ہیں جو کردار کشی کے لیے اچھالے جاتے ہیں، اور ان کے احوال پر 25 صفحے ہیں. اب اس کتاب کے اس تجزیے سے آپ آسانی سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ لکھنے والا علامہ ابن قتیبہ تو نہیں ہے، کون ہوگا، اس کا عقیدہ کیا تھا، اس کے مقاصد کیا تھے اس کتاب کو لکھنے کے. اب میں صرف یہ وجہ نہیں بناتا، اندرونی شواہد کچھ اور پیش کرتا ہوں آپ کو کہ یہ کتاب علامہ ابن ندیم نے فہرست میں نہیں لکھا تو ایک ثبوت ہو گیا اپنی جگہ، علامہ زرکلی نے اعلام میں بیان کیا ایک ہو گیا، اور اسی طرح جتنی بھی کتب فہرست ہیں مختلف محدثین اور علماء محققین کی کتب پر کسی نے نہیں ذکر کیا الامامہ والسیاسہ کا، کسی ایک نے نہیں کیا جو محققہ کتاب جو کتابیں ہیں فہرست کتب پر. تو یہ تو ایک الگ ثبوت ہو گیا. اب اس کے بعد جو میں بنیادی ٹھوس دلائل کچھ اور مطالعہ کروانا چاہتا ہوں کہ پتہ چل سکے کہ علامہ ابن قتیبہ جن کی وفات 270 ہجری میں ہوئی ہے، تیسری صدی کا زمانہ پایا ہے، اوائل یعنی اور اواخر دوسری صدی ہجری اور تیسری صدی کا زمانہ پایا ہے، اس قریب ترین زمانے میں ہوئے ہیں اور محقق آدمی ہے، اس کی معلومات کا اندازہ لگتا ہے کیا ہے. وہ یہ کہ اس کتاب میں جگہ جگہ آپس میں تضادات ہیں علامہ ابن قتیبہ کی دیگر کتابوں کے مشمولات کے ساتھ. جو کچھ اس میں بیان کیا ہے تاریخی واقعات اور سنین اور معلومات، علامہ ابن قتیبہ کی جو محقق ثابت شدہ دوسری کتابیں ہیں ان میں وہی چیزیں بیان کی ہوئی ہیں، ان میں کھلے تضادات ہیں. ہوا یہ کہ لکھنے والے نے ابن قتیبہ کی دوسری کتابیں نہیں پڑھیں اور ان کو پڑھے بغیر جو اس کی غلط ملط معلومات تھیں وہ ابن قتیبہ کے نام جڑ کے کتاب بنا کے آگے منسوب کر دی. اگر وہ دوسری کتابیں پڑھ لیتا اصل ابن قتیبہ کی تو کم سے کم ان تضادات سے بچا لیتا اپنی تصنیف کو، مگر اللہ پاک نے اس کے جھوٹ کو کھولنا تھا، شہادت بنانی تھی، اسی کتاب کی شہادت بنانی تھی. اب پہلی بات جو کہنا چاہتا ہوں وہ یہ، اسی الامامہ والسیاسہ میں وہ خود بیان کرتے ہیں، ابن قتیبہ کے نام سے ہے نا اب چونکہ کتاب تو کوئی ابن قتیبہ بیان کر رہے ہیں، بندے نے منسوب کر دی نا ادھر. وہ مصر میں کہتے ہیں کہ سعید بن کثیر بن عفیر سے میں نے سماع کیا. یہ جو بیان کیا ہے سارا یہ ان کی کتاب الامامہ والسیاسہ جلد 2 صفحہ 267 پر ہے، 267 پر کہ میں نے سماع کیا. اور حقیقت کیا ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ ابن قتیبہ پوری زندگی مصر گئے ہی نہیں ہیں. آپ ان کے تراجم کی ساری کتابیں، تاریخ میں ان کے احوال کی ساری کتابیں اٹھا کے دیکھ لیں، کسی ایک کتاب میں بھی نہیں ہے، وہ مصر گئے ہی نہیں ہیں. اور امامہ والسیاسہ میں وہ بیان کرتے ہیں کہ میں مصر گیا اور مصر میں سعید بن کثیر بن عفیر سے سماع کیا، فلاں واقعہ ان سے روایت کی. یہ جھوٹ نکل آیا کہ یہ کتاب ان کی نہیں ہے. اسی طرح اگلی بات وہ بیان کرتے ہیں، اس طرح ابو بکر بن العربی نے العواسم من القواسم میں جن کی تحقیق محب الدین الخطیب نے کی، ان تمام لوگوں نے بھی یہ سارے اس طرح ریفرنسز دیے ہیں جو ان کو ان کی کتاب کا نہ ہونا واضح طور پہ بیان کیا. مگر اگلا ریفرنس جو دینا چاہتا ہوں اور وہ یہ ایک اور امپورٹنٹ بات ہے، جتنے علماء، یہ تو تیسری صدی ہجری میں ہو گیا نا، 270 میں وفات ہو گئی، تو اس کے بعد تیسری، چوتھی، پانچویں صدی ہجری 200-300 سال میں جتنے بڑے علماء محققین ہوئے، چونکہ پہلوں کا حوالہ دیا کرتے تھے اپنی کتابوں میں، سب حوالہ دیتے تھے، 2-3 صدیوں تک کہ جتنی کتابیں جس فن پہ لکھی گئیں کسی ایک نے ہزارہ کتب میں سے بھی علامہ ابن قتیبہ کی الامامہ والسیاسہ کا کسی کتاب میں کبھی حوالہ نہیں دیا. کئی صدیوں تک یہ کتاب ایگزسٹ نہیں کرتی تھی، اس کا کوئی حوالہ کوئی ریفرنس نہیں تھا. یہ اس کے بعد بہت بعد میں جا کے لکھ کے منسوب ہوئی، طویل زمانہ کے بعد. اب جو تاریخی غلطیاں میں آپ کو بتا رہا ہوں ان میں آگے آئیے کہ وہ بیان کرتے ہیں. اب اندازہ کیجئے کہ علامہ ابن قتیبہ جیسا شخص جو آگے کوٹ کر رہا ہوں ایک واقعہ، کیا یہ غلطی کر سکتا ہے؟ یہ کسی جاہل نے کام کیا ہے جس کے پاس تاریخ کے معلومات میں بھی کمزوری تھی. الامامہ والسیاسہ میں جو درج ہے
ابو العباس ایک اور شخص تھا اور صفا اور شخص تھا. اول خلیفہ عباسی، خلافت عباسیہ کا جو پہلا خلیفہ بانی، اس باب میں وہ کہتے ہیں کہ ایک شخص ابو العباس تھا، ایک صفا تھا، اور ان کے درمیان اختلاف اور دو الگ وجود بنائے ہیں، دو الگ اشخاص بنائے ہیں. جبکہ ابو العباس الصفا ایک ہی شخص کا نام تھا اور وہ خلافت عباسیہ کا بانی ہے. اب ابن قتیبہ اتنا جاہل ہو، قریب زمانہ بنو عباس ہی کا چل رہا ہے جس کے وہ محقق اور ادیب ہیں، اور اتنا بھی پتہ نہ ہو کہ ابو العباس الصفا ایک ہی شخص ہے یا یہ دو الگ شخص تھے. یہ کتاب الامامہ والسیاسہ کی حال ہے. یقیناً یہ نہیں ہو سکتا، ابن قتیبہ کی تحریر نہیں ہو سکتی. اور یہ بات اب آپ کہیں ابن قتیبہ کو مغالطہ بھی تو لگ سکتا ہے، وہ نہیں، مغالطہ نہیں لگا. علامہ ابن قتیبہ کی اپنی ایک اور کتاب ہے جو محقق، جس کا ذکر ان کی تمام کتب کی فہرستوں میں آیا ہے، المعارف. اس کے صفحہ 84 پر ابن قتیبہ نے خلافت عباسیہ کی بنیاد ڈالنے کا تذکرہ کرتے ہوئے ابو العباس الصفا ایک ہی شخص کا کامل نام جا بجا لکھا ہے. تو المعارف میں لکھا ہے کہ ایک ہی شخص ہے، اور وہ ہے بھی ایک ہی شخص. اور الامامہ والسیاسہ میں بیان کے اندر دو الگ شخص دکھائے گئے ہیں، دو الگ کریکٹر دکھائے گئے ہیں. پھر آگے آ جائیے، الامامہ والسیاسہ، اس کا صفحہ 267 کھولیے آپ، جلد 267 صفحے پر. اس میں وہ بیان کرتے ہیں ایک اور بہت بڑی تاریخی غلطی جو ایک عام شخص بھی نہیں کر سکتا. اس میں لکھا ہوا ہے کہ جب خلیفہ مہدی کا انتقال ہوا تو اس نے خلافت یعنی جانشینی اپنے بیٹے ہارون رشید کو دی. خلیفہ مہدی نے اپنے بیٹے ہارون رشید کو یہ خلافت دی، اس کا نام زد کیا خلیفہ اور جانشین. یہ بیان کیا اس نے الامامہ والسیاسہ جلد 267 میں. یہ تاریخی غلطی ہے. مہدی نے ہارون رشید کو نہیں بنایا جانشین. جو صحیح اور ثابت ہے، اور ابن قتیبہ نے خود اپنی کتاب المعارف صفحہ 87 اور 88 پر دوسری کتاب میں لکھا ہے، وہ بیان کیا ہے کہ خلیفہ مہدی کی جب وفات ہوئی تو اس نے اپنے بیٹے موسیٰ الہادی کو اپنا جانشین اور خلیفہ بنایا. المعارف میں ابن قتیبہ نے لکھا ہے کہ مہدی نے اپنے بیٹے موسیٰ الہادی کو جانشین بنایا، اور الامامہ والسیاسہ کہتی ہے کہ خلیفہ مہدی نے اپنے بیٹے ہارون رشید کو خلیفہ بنایا. اتنی بڑی، یہ کوئی غیر معمول عام قسم کے لوگ نہیں ہیں. یہ ساری تاریخ بنو عباس کی ناموں کے گرد گھومتی ہے، اور ابن قتیبہ خود بیان کر چکے ہیں دوسری جگہ پر صحیح، مگر امامہ والسیاسہ غلط حقیقت بتا رہی ہے. جبکہ حقیقت یہ تھی کہ موسیٰ الہادی جانشین بنایا، اور جب الہادی کی ڈیتھ ہو گئی تو اس کے بعد اس نے اپنے بھائی ہارون رشید کو خلیفہ بنایا. الہادی نے اپنی ڈیتھ کے موقع پر اپنے بھائی کو ہارون رشید کو بنایا، باپ المہدی نے نہیں بنایا تھا. اب یہ پوری تصریح المعارف میں ابن قتیبہ کر چکے ہیں، مگر الامامہ والسیاسہ میں اتنی بڑی فحش تاریخی غلطی بیان کی گئی. پھر تیسری چیز آگے آپ اندازہ کر لیں، یہ وہ لوگ ہیں کہ ایسا نہیں ہے کہ کوئی عام درمیانے درجے کے مخفی قسم کے لوگ تھے جن کے بیان کرنے میں معلومات کی غلطی ہو سکتی ہے. بنو عباس کا وہ دور ان شخصیتوں کے گرد گھومتا ہے. ان پر تو کسی اسکول کے طالب علم کو مغالطہ نہیں لگ سکتا یہ جائے کہ علامہ ابن قتیبہ غلط کرے، اور پھر ابن قتیبہ صحیح لکھ چکے ہیں باقی کتابوں میں. اگلی غلطی یہ وہ بیان کرتے ہیں، الامامہ والسیاسہ میں لکھا ہے کہ ہارون رشید نے اپنا ولی عہد اپنا بیٹا مامون مقرر کیا. ہارون رشید نے اپنے بعد ولی عہد مامون رشید اپنے بیٹے کو مقرر کیا، اور اس کے بعد امین رشید کو مقرر کیا بعد میں. یہ وہ لکھتے ہیں، جبکہ یہ خود تاریخی غلطی ہے. ہارون رشید نے ولی عہد پہلے مامون کو نہیں بنایا، پہلے امین کو بنایا ہے. اور امین رشید سے جنگ لڑتے لڑتے جب امین کو مر ڈالا گیا تو اس کے بعد مامون رشید ولی عہد ہو کر تو وہ خلیفہ بنا ہے. تو یہ الٹ لکھا ہے، اور یہ پوری حقیقت جو واقعہ ہے صحیح وہ علامہ ابن قتیبہ خود اپنی کتاب میں بیان کر چکے ہیں، المعارف صفحہ 88 میں. الامامہ جلد 2 صفحہ 218 میں غلط بیان ہے، الٹ کر دیا ہے. اور صحیح جو اصل کتاب ہے المعارف اس میں ابن قتیبہ بیان کر چکے ہیں صحیح بات. اب وہ خود مصنف ایک جگہ صحیح واقعات بیان کر رہا ہے، اور دوسری کتاب میں جو معروف ہے اس میں بے درجنوں حساب سے بڑی بڑی اہم تاریخی فوج غلطیاں کرے. یہ بات سمجھ میں نہیں آ سکتی کسی کی. پھر اسی طرح آگے مامون اور امین اور رشید کی آپس میں جو ڈیتھ ہے اس کے اندر بھی 5-6 سال 2 مختلف کتابوں میں حوالے غلط دے دیے. وہ بھی ثابت کرتا ہے کہ یہ ابن قتیبہ کی کہی ہوئی بات نہیں ہے. پھر ایک اور چیز بڑی اہم ہے کہ الامامہ والسیاسہ میں وہ بیان کرتا ہے ایک مقام پر کوئی واقعہ، اور وہ کہتے ہیں کہ میں دمشق میں تھا. پہلے میں نے مصر کی بات کی کہ میں نے فلاں سے مصر میں سماع کیا، جبکہ ابن قتیبہ زندگی بھر مصر نہیں گئے. اب الامامہ والسیاسہ کے ایک اور مقام پر وہ بیان کرتے ہیں کہ میری مؤلف کے طور پہ بیان کرتا ہے مؤلف خود کہ میں دمشق میں تھا، جبکہ ابن قتیبہ پوری زندگی بغداد سے سوائے دیناور کے کسی اور شہر زندگی میں گیا ہی نہیں ہے، دمشق بھی نہیں گیا وہ.
اور کتاب میں لکھا ہوا میں دمشق میں تھا، آگے واقعہ کوٹ کرتا ہے۔ لگتا ہے کہ لکھنے والا دروغ گو حافظانہ باشد، لکھنے والا ممکن ہے شام اور دمشق کا رہنے والا ہو، تو وہ بے دھیانی میں اپنا لکھ گیا۔ جیسے وہ مثل مشہور ہے، کوئی چور تھا، جب لوگ اکٹھے کر لیے چور کو پکڑا جائے تو وہ بھی شامل ہو گیا کہ ہاں چور کو پکڑا جائے، ہر کوئی اپنے اپنا قیاس اور اپنا اپنا قیافہ اور گمان بتانے لگا۔ تو وہ بھی بولا، اس نے کہا لگتا ہے کہ چور اس طرح ساری گانٹ اٹھا کے نکلا ہے اور یہاں سے نکلتا نکلتا آگے کہیں چھت یا دیوار کراس کر کے گرنے لگا، تو قیافہ یہ بتاتا ہے کہ شاید گھر والے جاگ پڑے ہیں۔ جب گھر والے اچانک جاگ پڑے تو پھر گانٹ میں نے ادھر پھینک دی اور خود میں نے ادھر چھلانگ لگا دی، گانٹ ادھر پھینک دی اور میں نے ادھر چھلانگ لگا دی۔ یہ کوئی اس قسم کا مصنف ہے دروغ گو، لکھتے لکھتے ذہن سے اتر گیا کہ ابن قتیبہ کی بات کتاب بنا کے لکھ رہا ہوں اور ہوں دمشق میں، تو لکھ گیا کہ میں دمشق میں تھا تو یہ واقعہ ہوا، اور اسے یہ معلوم نہیں کہ ابن قتیبہ صاحب دمشق گیا ہی نہیں ہے زندگی میں۔ یہ دلائل دے رہا ہوں جس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا کہ ان تمام شہادتوں کو سامنے رکھ کر کیسے کہتے ہیں کہ یہ کتاب ابن قتیبہ کی ہے۔ پھر آپ آگے چلیے، پھر علامہ ابن قتیبہ کی طرف غلط منسوب اس کتاب میں وہ روایت کرتے ہیں، خود ابو لیلہ سے روایت کرتے ہیں، وہ خود ڈائریکٹ مباشرتاً ابو لیلہ سے روایت کرتے ہیں۔ ابو لیلہ قاضی تھے کوفہ میں، ان کی وفات 148 ہجری میں ہو گئی۔ حضرت ابو لیلہ 148 ہجری میں وفات پا گئے، اور ابن قتیبہ کی پیدائش ان کی وفات کے 65 سال بعد میں ہوئی ہے۔ ابن قتیبہ کی ولادت ابو لیلہ کی وفات کے 65 سال بعد میں ہوئی ہے، اور وہ لکھنے والا ان کی طرف منسوب کرتا ہے کہ میں نے مباشرتاً ابو لیلہ سے یہ روایت کی، سماع کیا۔ یہ بھی غلط، انتہائی اتنا بڑے واضح تضاد اور مکذوبات ہیں جنہیں کسی طریقے سے بھی آپ فٹ نہیں کر سکتے، کوئی توجیہ اور تطبیق ہی نہیں کر سکتے۔ پھر اس کے بعد آگے سنیے، اسی الامامہ و سیاسہ میں اس کتاب کا مؤلف جو ابن قتیبہ بنا بیٹھا ہے از خود، وہ فتح اندلس کے حوالے سے خود روایت کرتا ہے کہ میں نے اندلس کے فتح ہونے کا واقعہ براہ راست ایک خاتون سے سماع کیا جو اس میں موجود تھی، جس نے آنکھوں سے فتح اندلس کا واقعہ دیکھا، کہ میں نے براہ راست ایک خاتون راویہ سے سماع کیا خبر فتح اندلس کے واقعہ کی، جو اس موقع پر موجود تھی، یعنی گواہ تھی جب اندلس فتح ہوا۔ یہ وہ بیان کرتے ہیں۔ اب جب کہ یہ واقعہ بیان کر دیا کہ ڈائریکٹ اس خاتون سے میں نے سنا، جبکہ اندلس جب فتح ہوا، ابن قتیبہ کی ولادت اندلس فتح ہونے کے 120 سال جب ان کی ولادت ہوئی تو اندلس اس سے 120 سال پہلے فتح ہو چکا تھا۔ ابن قتیبہ کے پیدا ہونے سے اندلس 120 سال پہلے فتح ہو چکا تھا۔ اس کا مطلب ہے وہ جو مائی اس نے گھڑی ہے جس سے روایت براہ راست سنی، وہ کم سے کم 150 سال کی عمر کی تو ہوگی۔ تو کوئی تاریخی سنین کا جوڑ نہیں ہے، یہ کتاب پڑھی نہیں، بس متعلقہ صفحہ مطلب کا پڑھا، شور مچا دیا۔ اہل سنت کی کتاب میں یہ بھی آیا ہے اور ابن قتیبہ کی کتاب میں آیا ہے۔ اسی طرح یوسف بن تاشفین کی بات آئی ہے، سلطان المرابطین، اس کا واقعہ، اور موسیٰ بن نصیر کا لکھا ہے مراکش کی جو فتح کرنے کا واقعہ، اور اس میں یوسف بن تاشفین سلطان المرابطین کی بات لکھی ہے۔ اس واقعہ کا تذکرہ اور ابن قتیبہ کی وفات پا جانے میں پھر کوئی کم و بیش 250 سال کا فاصلہ ہے، 250 سال کا فرق ہے۔ پھر اس روایت کو لکھ دیا ہے براہ راست اس طرح کر کے۔ الغرض یہ تو ایک لمبی فہرست ہے، پوری کتاب کو دیکھیں تو اغلاط، تضادات، مکذوبات اور جہالات کا مجموعہ ہے۔ یہ ابن قتیبہ جیسے محقق کی کتاب ہو ہی نہیں سکتی۔ اور پھر اس کے بعد ساری تبرہ ہے، اور اس کے اندر تہمتیں ہیں، اتہامات ہیں اور مکذوبات ہیں۔ محب الدین الخطیب جو تبری ہیں، وہ کتاب ابن قتیبہ کے بارے میں اپنی مقدمہ کے اندر لکھتے ہیں پوری تحقیق کر کے، یہ ابن قتیبہ کی نہیں ہے۔ اور پھر قدیم علماء نے بھی اس کے اوپر تحقیق کر کے یہ لکھا۔ ابن قتیبہ کا اور مقدمہ ثروت اوکاشا نے لکھا ہے، پوری تحقیق کے بعد اس نے بھی ثابت کیا دلائل سے کہ ابن قتیبہ کی کتاب نہیں ہے۔ عبداللہ اسیلان نے ابن الامامہ و سیاسہ پر تحقیق کر کے ثابت کر دیا ابن قتیبہ کی کتاب نہیں ہے۔ عبد الحمید اویس نے اس کے اوپر تحقیق کی ہے، یہ قدیم اور جدید سارے کوٹ کر رہا ہوں، ثابت کیا کہ ابن قتیبہ کی کتاب نہیں ہے۔ سید احمد الصقر نے ثابت کیا کہ ابن قتیبہ کی کتاب نہیں ہے، اس کی تحقیق کی، اس کے اوپر مقدمہ کیا۔ اور تعویل و مشکل القرآن نے صاحب تعویل نے لکھا کہ ابن قتیبہ کی کتاب نہیں ہے۔ حتیٰ کہ الحسینی انہوں نے اپنے رسالہ میں جو الامامہ و سیاسہ کے حوالے سے لکھا، ثابت کیا صفحہ 78-77 پر کہ ابن قتیبہ کی کتاب نہیں ہے۔ الجندی نے ثابت کیا اپنی کتاب میں التاریخ العربی میں کہ ابن قتیبہ کے لیے کہ یہ ان کی کتاب نہیں ہے۔ فاروق حمادہ نے ثابت کیا سیرت النبویہ میں کہ ابن قتیبہ کی کتاب نہیں ہے۔ شاکر مصطفیٰ نے التاریخ العربی والمؤرخون میں ثابت کیا ابن قتیبہ کی کتاب نہیں ہے۔ الغرض اگر ایک فہرست میں گنوانے بیٹھ جاؤں تو شاید 100 سے متجاوز کر جائیں، قدماء سے لے کر معاصرین تک، کہ یہ چیز الگ تحقیق ثابت ہو چکی ہے کہ اس کی نسبت ٹوٹلی موضوع ہے، ابن قتیبہ کی تصنیفات میں سے اس کا وجود نہیں۔ ایک دو اور انتہائی خیانتیں اور بددیانتی ہوئی۔
اور یہ خطابات میں بھی کہا جا رہا ہے مسلسل، اور کتابوں میں بھی لکھا جا رہا ہے کہ علامہ ذہبی نے میزان الاعتدال میں بھی لکھا ہے اس پورے واقعہ کو. اور پھر الزام لگایا گیا امام عسقلانی پر کہ حافظ ابن حجر عسقلانی نے لسان المیزان میں لکھا ہے جلد 4 صفحہ 188، اور علامہ ذہبی نے میزان الاعتدال جلد 3 صفحہ 108 میں. اب جب اس طرح کے حوالے کو ٹی وی پہ بیٹھ کے دے دے گا اور پھر مسلسل روز دے گا اور شور مچائیں گے، ہر آنے والا شور مچائے گا، رسائل اور کتابیں لکھی جائیں، درجنوں کے حساب سے شور مچایا جائے، تو جھوٹ اتنا بولو اور اتنا شور مچاؤ کہ سچا سچ بولنے پہ گھبرا جائے، سمجھے کہ کہیں میں ہی جھوٹا نہیں ہوں. یہ انہیں معلوم ہے کہ یہ کتابیں لوگوں کے پاس، عامت الناس کے پاس نہیں ہوتی، اور عام ائمہ اور خطباء شیعہ ہوں یا سنی ہوں ان کے پاس بھی نہیں ہوتی. یہ محقق مدرس علماء کے پاس ہوتی ہیں. آج کل کون افورڈ کرتا ہے ان کتابوں کا خریدنا رکھنا؟ اور مطالعے کا ماحول کب رہا ہے؟ جو جھوٹ آئے زبان پہ چلاتے چلے جاؤ، بس ایک جھوٹ کی فیکٹری ہے، ایک قیامت کھڑی کر دو. استغفر اللہ العظیم. اب اس کی حقیقت بھی سن لیجئے کہ یہ بھی ایک بہت بڑی تہمت امام ذہبی پر، اور بہت بڑی دھوکہ دہی اور علمی خیانت. میں نے اس کو اٹھا کے دیکھا. اس جھوٹے واقعہ کا ایک راوی ہے الوان بن داؤد البجلی. اب یہ اسماء الرجال کی کتابیں ہیں، یہ واقعات نہیں لکھتے. تو علامہ ذہبی نے میزان الاعتدال میں الوان بن داؤد البجلی اس کو لکھا ہے کہ یہ منکر الحدیث ہے، ثابت کیا ہے، اور اس کی روایات قابل اعتماد نہیں ہیں، مردود ہیں. اور ہر کتاب میں، اہل سنت لے لیں، اہل تشیع لے لیں، تاریخ کی جس کتاب میں اس واقعے کا کسی بھی حوالے سے ذکر آیا ہے، ہر سند میں یہ راوی ہے. یہ روایتیں ساری اس گرد گرد گھومتی ہیں، الوان بن داؤد البجلی. اور کتب میں، اہل کتب نے لکھا ہے کہ اس واقعے کا جو متن ہے اس کے سوا کسی اور راوی سے معروف ہی نہیں ہے. ہر سند میں یہ آتا ہے. اور جو ایک دو سندیں اس کے علاوہ تھیں وہ میں نے الگ آپ کو بیان کر دی. بعض سندیں اس کے علاوہ تھیں، ان کی تنقید اور ان پر جرا الگ کر دی. باقی موسٹلی جو بچتی ہیں وہ اس کے گرد گھومتی ہیں. اب اس الوان بن داؤد البجلی کو امام بخاری نے اس پر لکھا، امام بخاری نے، کہ منکر الحدیث ہے. یہ امام بخاری نے لکھا. امام عقیلی نے بیان کیا الضعفاء میں جلد 3 صفحہ 420 اسی طرح منکر الحدیث کے تحت کہ اس کی حدیثوں کی مطابقت نہیں کی جاتی، حدیث لا یتابع علیہ، قبول نہیں کی جاتی اس کی حدیث. اور یہ جو روایتیں ہیں وہ جو ایسی روایتیں جو بیان کرتا ہے اس کے سوا اور کسی نے بیان ہی نہیں کی، کسی اور جگہ سے معروف ہی نہیں ہے وہ روایتیں. تو اس راوی کا مردود ہونا اور منکر الحدیث ہونا اس کو بیان کیا علامہ ذہبی نے. اور اس کے مردود ہونے کے نمونے کے طور پر انہوں نے کچھ روایتیں کوٹ کی کہ مثلا یہ روایت اس قسم کی اباطیل اور مردودات اور موضوعات یہ روایت کرتا تھا. انہوں نے اس کے جھوٹے ہونے یا مردود راوی ہونے کی دلیل میں یہ روایت کوٹ کی کہ اندازہ کرو اتنا یہ شخص منکر الحدیث اور مردود ہے کہ اس قسم کی روایتیں کوٹ کی. انہوں نے بطور دلیل اس کے مردود اور روایت ہونے کو کوٹ کیا. اس بیان کو انہوں نے اٹھا کے بنا دیا کہ یہ علامہ ذہبی نے میزان الاعتدال میں بھی بیان کیا اس کو. استغفر اللہ العظیم. اور یہ جو روایت یہاں کوٹ کی گئی ہے یہ تائید میں لائے ہیں معاذ اللہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف اس نے منسوب کیا ہے. یہ اس میں راوی ہے اس واقعہ میں کہ معاذ اللہ استغفر اللہ جب ان کا وفات کا وقت قریب آیا تو یہ الوان بن داؤد البجلی کہتا ہے کہ وفات کا وقت قریب جب آیا تو اس وقت معاذ اللہ وہ تاسف میں تھے، افسوس کر رہے تھے، کہتے تھے کاش زندگی میں نے 3 کام نہ کیے ہوتے، ان پر مجھے بڑا افسوس ہے. ان 3 کاموں میں سے ایک کام پھر اس واقعے کو کوٹ کر دیا کہ یہ جو ایک جملے میں کہا کاش مجھ سے یہ نہ ہوا ہوتا. یعنی منسوب تو سیدنا عمر فاروق کی طرف کیا تھا معاذ اللہ، اور جھوٹا واقعہ یہ ہے کہ بھیجا سیدنا صدیق اکبر نے تھا کہ جا کے یہ کراؤ. اب یہ روایت ایک اور گھڑی گئی کہ وفات کے وقت وہ اس کام کے ہونے پر زندگی میں اپنی وفات سے قبل افسوس کر رہے تھے، ملال تھا ان کو، تأسف تھا. اس پر یہ الوان بن داؤد البجلی اس واقعے کا راوی ہے. اب انہوں نے اس کو اس واقعے کی تائید میں لیا ہے شیعہ حضرات نے کہ دیکھیے وفات کے وقت انہوں نے اس پر افسوس کا اظہار کیا، ان کو ملال تھا. اور یہ جو روایت ہے اس بجلی سے الوان بن داؤد سے وہ انہوں نے اس کے مردود الروایت ہونے اور منکر الحدیث ہونے کے ثبوت کے طور پہ پیش کی ہے کہ ایسی جھوٹی روایتیں بیان کرتا تھا. اس کو اٹھا کے انہوں نے ثبوت بنا دیا. اور یہ واقعہ بھی، یہ جو روایت ہے یہ بھی علامہ ذہبی نے میزان الاعتدال میں الوان بن داؤد کے ترجمے میں کیا ہے. پھر امام ابن حجر عسقلانی پر بھی تہمت لگائی کہ ان کی کتاب لسان المیزان میں انہوں نے بھی درج کیا ہے، اس کی حقیقت بھی یہی ہے. اسے اٹھا کے دیکھا تو یہی الوان بن داؤد بجلی کا ترجمہ قائم کیا ہے حافظ ابن حجر عسقلانی نے جلد 4 صفحہ 188. اور انہوں نے بھی کہا کہ یہ منکر الحدیث تھا، امام عسقلانی نے بھی ثابت کیا. اور عقیلی کے قول سے کہا کہ اس کی حدیث قابل قبول نہیں ہے. امام بخاری کے حوالے سے کہا، اس طرح مختلف ائمہ کے حوالے دے کر. اور پھر جب اس کو منکر الحدیث ثابت کیا تو اس کے مردود الروایت ہونے کی دلیل اور شہادت کے طور پر اس کی اس روایت کو کوٹ کیا کہ ایسی جھوٹی مردود قسم کی اباطیل روایت کرتا تھا. انہوں نے بھی اس کے جھوٹ کے ثبوت کے طور پہ پیش کیا. یار لوگوں نے اٹھا کر اسے گواہی بنا لی کہ اہل سنت کی کتابوں میں بھی آیا ہے.
یعنی یہ ایک انتہا ہے علمی خیانت کی۔ پھر اس کے بعد ابن عساکر کا حوالہ دیا جاتا ہے۔ اب اس کی حقیقت سن لیجئے، اسی روایت کے ایک راوی اور بھی ہیں، سیدہ کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پر معاذ اللہ حملہ اور زد و کوب کرنے کا۔ ایک راوی ابو القاسم نصر بن احمد السوسی ہے، ابو القاسم نصر بن احمد السوسی، بعض کتب میں اس کی روایت سے یہ واقعہ آیا ہے۔ یہ ابو القاسم نصر بن احمد السوسی ابن عساکر نے اس کا زمانہ پایا ہے، اور وہ فرماتے ہیں کہ ہم معاصرین تھے، اس سے ملے ہیں، بیٹھے ہیں اکٹھے۔ اب یہ جو راوی ہے ابن عساکر خود بیان کرتے ہیں کہ یہ سکہ نہیں تھا، خود بیان کر دیا کہ یہ شخص سکہ نہیں تھا، اور حدیث میں اس کا کوئی مقام و مرتبہ نہیں تھا، اور مستور الحال تھا۔ اور پھر وہ حوالے دیتے ہیں آگے لم یکن سکۃ کہہ کر، اور پھر آگے پھر دوبارہ حوالے دیتے ہیں اور اپنی تحقیق بھی بتاتے ہیں کہ سکہ اور قابل اعتماد شخص نہیں تھا، اس کی روایت پر اعتماد نہ کیا جائے۔ اب انہوں نے یہ لکھا ہے اور اس ضمن میں کوٹ کرتے ہیں یہ چیزیں، اور اس بات کو سیر و اعلام النبلاء نے تصریح کی ہے، علامہ ذہبی نے جلد 20 صفحہ 248، یہ پرانی، اب تو وہ ایک جلد میں اور تھوڑی 4 جلدوں میں بھی آ گئی ہے، اور لسان الميزان نے بھی اسی چیز کی تصریح کی ہے آگے، جیسے میں نے میزان الاعتدال سے بھی دے دی۔ ان ساروں نے اس انداز کے ساتھ بیان کر کے اس کو منکر الحدیث، اس کو بھی منکر الحدیث ٹھہرایا ہے علوان بن داؤد البجلی کی طرح، اور غیر سکہ قرار دیا ہے۔ اور تعجب کی بات ہے کہ کس طرح ان واقعات کو انہوں نے اپنی شہادت اور دلیل کے طور پہ لے لیا ہے۔ امام حیثمی نے مجموع الزوائد میں بھی بیان کیا اس کے بارے میں، ضعف ہے اور یہ منکر الحدیث ہے، اور دیگر امام ابو سعید بن یونس نے بھی کہا ہے کہ یہ منکر الحدیث ہے۔ اور پھر اس کے بعد اس کی روایات میں تضاد ہے، میں اس لیے اس پر بات کر رہا ہوں چونکہ بے شمار کتب میں اس واقعے کی اسانید اس علوان بن داؤد البجلی کے گرد گھومتی ہیں، مدار ہے اس پر، یہ کلی ہے اس کی ان روایتوں کی۔ اور اس کا عالم یہ ہے کہ ایک مقام پر ابو عبید قاسم بن سلام اور ابن عساکر اور عقیلی کے ہاں کسی مقام پر یہ داؤد علوان بن داؤد البجلی صالح بن کیسان سے روایت کرتا ہے۔ آپ اس کے تضادات دیکھیے، منکر الحدیث ہونے اور مردود روایت ہونے کی کتنی شہادتیں ہیں۔ ایک مقام پر کہتا ہے کہ صالح بن کیسان سے روایت کیا، کسی اور مقام پر کہتا ہے کہ نہیں ابو محمد المدنی سے میں نے سنا، اس سے روایت کیا، تیسرے مقام پر کہتا ہے الماجشون سے روایت کیا میں نے، اس سے سنا، اس کو بھی ابن عساکر نے لیا ہے۔ ایک اور چوتھے مقام پر کہتا ہے کہ حمید بن عبد الرحمن سے سنا میں نے۔ مختلف مقامات پر سماع کے لیے الگ الگ شیخ کا نام لیتا ہے، اس سے بڑھ کر کسی کے کذب یا اس کے اختلاط یا اس کے دروغ گو اور مردود روایت ہونے اور منکر الحدیث ہونے اور مسترب الحدیث ہونے کے اور دلائل کیا ہو سکتے ہیں؟ بدلتا رہتا ہے وہ راوی۔ لہٰذا علماء محققین کہتے ہیں اس کے وہم میں، اس کی نکارت میں، اس کے اضطراب میں، اس کی عدم ثقافت میں کسی قسم کا کوئی شک نہیں ہے۔ یہ واقعات، ایک بڑی امپورٹنٹ نقطہ میں یہاں عرض کر دوں، اگر اس واقعے میں کوئی اس واقعے کا وجود ہوتا، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت کرنے سے پہلے کا واقعہ بنا کے گھڑا گیا ہے نا، کہ مولا علی شیر خدا نے بھی بیعت نہیں کی تھی، لوگ ان کے گھر میں جمع ہوتے تھے، تو سیدنا فاروق اعظم صدیق اکبر کے کہنے پر پہنچ گئے اور معاذ اللہ یہ ہوا۔ بیعت کرنے کے بعد کا تو واقعہ ہو نہیں سکتا نا، بیعت سے پہلے کا واقعہ ہے۔ میں نے چونکہ کئی دن خطاب کیا ہے، کئی گھنٹے، سیدنا مولا علی شیر خدا کی بیعت، سیدنا صدیق اکبر کے دست اقدس پر بیعت خلافت، اور اس میں نے تمام روایات کو لیا ہے۔ دوسرے دن جو پہلی بیعت عام ہوئی ہے مسجد نبوی میں، اس دن کی بیعت کرنے کی تمام روایات بھی لی، 6 ماہ والی روایات بھی لی، 6 ماہ کے بعد اہل سنت کی کل روایات بھی لی، اہل تشیع کی روایات بھی لی، تمام کتب کی میں نے تفصیلات دے دی ہیں، تاریخ کی کتب سے بھی دے دی ہیں، بخاری مسلم سمیت کتب حدیث سے بھی دے دی ہیں، اور بے شمار شروع نہج البلاغہ اور شیعہ حضرات کی کتابوں سے دے دی ہیں، اور ائمہ اہل بیت کے اقوال سے بھی دے دی ہیں میں نے شہادتیں۔ ہر ایک جگہ مولا علی شیر خدا کا وہ بیان درج ہے بیعت سے پہلے۔ سیدنا صدیق اکبر جب آپ کے گھر تشریف لے گئے، ایک مذاکرہ وہاں ہوا ہے، صدیق اکبر خود گئے آپ کے بلا بھیجنے پر، وہاں سیدنا علی شیر خدا نے اپنا شکوہ معمولی سا بیان کیا، وہ جس کا میں تذکرہ کر چکا ہوں کہ ہم سے مشورہ نہیں کیا گیا، جلدی ہوئی، ہم سوچتے تھے کہ ہمارا بھی حق ہے۔ سیدنا صدیق اکبر نے قسم کھا کے پوری سچویشن کی وضاحت کر دی اور کہا کہ رہ گئی آپ کی قرابت، خدا کی قسم رسول کی قرابت کو اپنی قرابت سے میں مقدم جانتا ہوں۔ پھر آپ نے مسجد نبوی میں آ کے خطبہ دیا ہے مولا علی شیر خدا نے، اور قسم کھا کے کہا ہے کہ ہمارا شکوہ تھوڑی دیر کا صرف اس لیے تھا کہ ہمیں اس پہلے دن مشاورت میں ہم شریک نہیں ہو سکے، نہیں کیا گیا، ورنہ واللہ اللہ کی قسم خلافت کا حقدار میں پوری امت میں ابوبکر سے زیادہ کسی کو نہیں جانتا تھا، اس لیے کہ یہی یار غار مصطفیٰ ہیں، یہی مولا علی شیر خدا کے لفظ ہیں، سنی شیعہ سب کتابوں کے حوالے دے چکا ہوں، یہی ثانی حسنین ہیں، اور عمر میں بھی بڑے ہیں، بزرگی اور شرف میں بھی بڑے ہیں، اور پھر ان کو میں مقدم کیسے نہ سمجھوں کہ تاجدار کائنات نے اپنی ظاہری حیات میں خود ان کو نماز کے لیے ہمارا امام بنا کر مقدم کر دیا تھا، جب حضور نماز دین کا سب سے بڑا امر ہے، جب دین کے امر میں ہم نے ان کو امام مان لیا تو دنیا کے امر میں ہم ان کو کیوں نہ مانیں؟
یہ اعلان کر کے مجمع عام میں بیعت کر لی، ہنسی خوشی۔ تو سوال یہ ہے کہ تمام کتب میں یہ بات بڑی اہم کہہ رہا ہوں، جتنی کتب میں مولا علی شیر خدا کا مذاکرہ درج ہے سیدنا ابوبکر صدیق کے ساتھ، خواہ اپنے گھر میں اور خواہ بعد میں مسجد نبوی میں بیعت سے پہلے، اگر اتنا بڑا ظلم ہو چکا ہوتا، گھر جلا دیا جانا، سیدہ کائنات کو زخمی کر دیا جانا، ایک شہزادے کا اسقاط ہو جانا، ان کے چہرے پاک پر معاذ اللہ تھپڑ مارنا، کوئی کافر بھی جرأت نہیں کر سکتا یہ کام کرنے کی۔ صرف دو سوال ہیں، اگر سیدہ کائنات پر اتنا بڑا حملہ ہو رہا ہو تو کیا غیرت علی مرتضیٰ گوارا کرتی ہے بیٹھ کے گھر میں تماشا دیکھتے رہیں؟ اس پورے واقعہ میں مولا علی شیر خدا کہاں گئے؟ شہادتیں ہو جاتی، سیدہ کائنات پر ہاتھ اگر اٹھ جائے خدا کی قسم ہزاروں گردنیں کٹ جاتی، خون بہ جاتے، صحابہ کرام تابعین بنو ہاشم بچہ بچہ کٹ مرتا حرمت سیدہ کائنات پر۔ کس کی جرت تھی جو ان کے اوپر تھپڑ مارے، جو حملہ کرے، ان کا گھر جلا کے معاذ اللہ ان کو شہید کرنے کے قابل کر دے، زخمی کر دے؟ ایک تو اس سوال کا جواب کوئی غیرت مند فطرت نہیں دیکھ سکتی کہ کیسے مدینہ کی سرزمین پر اہل بیت نے، بنو ہاشم نے، بنو عباس نے، آل ابی طالب نے، بنو مطلب نے اور ان کے جو شیعان علی کچھ صحابہ کرام سب نے یہ کیسے گوارا کر لیا۔ اور دوسری بات بڑی اہم کہ جب بیعت کی ہے مولا علی شیر خدا نے، خواہ گھر میں مذاکرہ ہوا سیدنا صدیق اکبر سے، اور خواہ مسجد نبوی میں مذاکرہ ہوا بیعت سے قبل دو، اور خواہ تیسرا مذاکرہ جب سیدنا صدیق اکبر حضرت سیدہ کائنات کو راضی کرنے کے لیے گھر گئے ہیں، جس کا ذکر پچھلی نشست میں نے حوالوں سے کیا تھا، محض اس خیال کے پیش نظر کہ کہیں ممکن ہے ان کی طبیعت میں پھر بھی کوئی ملال نہ ہو، ثقل نہ ہو، بوجھ نہ ہو، اور وہاں جا کے جو قسم کھائی ہے کہ اے بنت رسول، اللہ کی عزت کی قسم میں نے کوئی عمل حضور کی سنت اور رسوا کے خلاف نہیں کیا، آپ اگر ناراض بھی ہیں یا کوئی ملال بھی ہے تو قسم کھا کے کہا کہ خدا کی قسم میں تو وہ ابو بکر ہوں کہ میں نے مال چھوڑا تھا، گھر بار چھوڑا تھا، وطن چھوڑا تھا، اولاد چھوڑی تھی، اور اپنے اہل و عیال اعزاء اقارب چھوڑے تھے۔ یہ سب کچھ کس لیے چھوڑا تھا؟ لقتال ابتغاء مرضات اللہ و مرضات رسول اللہ و مرضاتکم یا اہل البیت، میں نے خدا کی قسم سب کچھ چھوڑا تھا اللہ کی رضا کے لیے، مصطفیٰ کی رضا کے لیے، اے سیدہ فاطمہ الزہرا آپ کی رضا کے لیے، یعنی اہل بیت کی رضا کے لیے۔ جب یہ مذاکرات ہو رہے تھے اور سیدہ کائنات ان تینوں مقامات پر، میں جو بات کہنا چاہتا ہوں، مولا علی شیر خدا کی گفتگو مسجد نبوی میں بیعت عام سے پہلے، یا مولا علی شیر خدا کی گفتگو اور شکوہ اپنے گھر میں جب صدیق اکبر آئے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یا سیدہ کائنات کی علالت کے وقت جب صدیق اکبر گئے ہیں تو اس وقت مذاکرہ ہوا ہے۔ یہ کتب شیعہ میں بھی ہے، سب کتابوں میں ہے۔ ان تینوں مقامات پر اگر اتنا بڑا ظلم ہو چکا تھا تو تینوں مقامات پر کسی نے اس کا شکوہ کیوں نہیں کیا؟ ارے فدق کا نہ ملنا تو چھوٹی بات رہ گئی، اس کا بیان ہو چکا کہ فدق کی حقیقت میں نے کل سمجھا دی، اس پہ راضی تھیں، وہ ہو چکا، مگر آپ فدق کو ایک طرف رکھتے ہیں کہ فدق پہ شکوہ تھا۔ ارے فدق کا نہ ملنا یہ زیادہ شکوہ کی بات ہے، یا یہ واقعہ جو آپ سنا رہے ہیں کہ گھر کو جلا دینا، دروازہ توڑ دینا، سیدہ کائنات کے چہرہ رخسار مبارک پر معاذ اللہ تھپڑ مارنا، زخمی کرنا، بچے کا شہید ہو جانا گر کر اسقاط کے ساتھ، یہ واقعہ بڑا ہے یا وہ فدق کا باغ نہ ملنا بڑا ہے؟ یہ شکوہ کیوں نہیں کیا مولا علی شیر خدا نے؟ اس کا جواب نہیں ہے دنیا میں کسی کے پاس۔ یہ سب صحابہ کے سامنے کیوں نہیں کہا کہ ہم پر اتنا ظلم کیا گیا، سیدہ کائنات کا گھر جلایا گیا، بچہ شہید ہو گیا، ان کے چہرے پر تھپڑ مارے گئے، یہ تھی بات کرنے والی، کیوں نہیں کرتے مولا علی شیر خدا؟ نہ گھر پہ کرتے ہیں، نہ مسجد نبوی میں کرتے ہیں، نہ سیدہ کائنات کرتی ہیں جب ان کے پاس آئے ہیں شکوہ۔ یہ شکوہ کہیں نہیں، یہ صدیوں کے بعد شکوہ کریٹ ہو گیا ہے، یہ گڑا گیا ہے ان کی کردار کشی کے لیے، دشمنی اور عداوت صحابہ کرام اور خلفائے راشدین کی خاطر۔ یہ وہ بات تھی، اور پھر یہ ساری تفصیلات بخاری میں، مسلم میں، ابو داؤد میں، ترمذی میں، نسائی میں، طبقات ابن سعد میں، بہقی میں، طبرانی میں، مسند احمد بن حنبل میں، ہماری سینکڑوں کتابوں میں آئی ہیں جو حدیث کی کتابیں ہیں، حدیث کی کتابیں ہیں، ان میں یہ سارے مذاکرات تذکرے ہیں، ان مذاکرات میں بھی کہیں بھی اس کا تذکرہ نہیں آیا، اور شیعہ کتب کے مذاکرات میں بھی یہ تذکرہ نہیں آیا۔ اتنا بڑا واقعہ ہو جائے تو یہ نظر انداز کیسے ہو سکتا ہے؟ اب میں شیعہ حضرات کی کتاب کوٹ کر رہا ہوں، روضۃ الواعظین، معروف کتاب ہے روضۃ الواعظین فتال نیشا پوری کی، زین المحدثین کہتے ہیں، محمد بن الفتال النیشا پوری الشہید، ان کی وفات ہوئی ہے 508 ہجری میں، 508 ہجری، اتنے قدیم زمانے کے یہ شیعہ عالم ہیں۔ اب ان کی کتاب ایران کی چھپی ہوئی ہے، قم، کوئی جدید دور کی بھی نہیں ہے، 1000 سال 900 سال پرانی کتاب، محقق بہت بڑے، اور اس کو زین المحدثین کا ٹائٹل ہے شیعہ حضرات میں ان کا۔ 5ویں اور 6ٹھی 2 صدیاں پائی ہیں انہوں نے، جب 508 میں وفات ہوئی تو 400 اور کچھ میں ان کی ولادت ہے۔ تو یہ منشورات امام رضا سے ہے، قم ایران کی چھپی ہوئی کتاب، اس کی جلد اول
یاد رکھ لیجئے، جلد اول صفحہ 150 فی ذکر وفات فاطمہ علیہ السلام، سیدہ کائنات حضرت فاطمہ الزہرا کی وفات کا ذکر، یہ باب ہے زین المحدثین ابن فطال نیشاپوری کی، روضۃ الواعظین۔ اب 150 صفحے پر سیدہ کائنات کی پورے وصال کا، آپ کی علالت سے لے کے آپ کے وصال کا پورا ذکر، اور آپ کے وصال کا، پھر آپ کے جنازے کا، آپ کی تدفین کا، علالت سے آغاز کر کے تدفین تک، قبر مبارک تک کا پورا بیان کیا ہے، مکمل باب ہے، اور پورا بیان شیعہ عقیدے کے مطابق کیا ہے، اہل سنت کے عقیدے کے مطابق نہیں۔ ایگزیکٹلی جو تصویر شیعہ حضرات کے یہاں کھینچی جاتی ہے وہ شیعہ عقیدے کے مطابق ہے، مجھے اب ان جزیات کے بیان کرنے کی بھی ضرورت نہیں، پورا واقعہ شیعہ عقیدہ کے مطابق کیا ہے بیان۔ مگر جو خاص نقطہ آج کے موضوع سے ریلیٹڈ ہے وہ یہ، سارا بیان علالت سے لے کے تدفین تک کیا ہے، مگر اس واقعہ کا، یہ تو سارا واقعہ تو لب لباب ہے اس کا، کہ بیمار کیوں ہوئی معاذ اللہ، وہ اتنا ظلم تہمت لگائی جاتی ہے کہ سیدنا فاروق اعظم کے ظلم اور جبر سے اور مار پیٹ سے بیمار ہوئی، اور بچہ محسن نامی شہید ہو گیا، گر کر اسقاط ہوا، اس سے بیمار ہوئی، پھر سنبھل نہیں سکیں اور اسی سے شہادت ہو گئی۔ قصہ تو یہ بنا دیا گیا ہے، ظلم کی انتہا ہے، انہوں نے سارا باب اسی پر قائم کیا ہے۔ اس واقعے کا ذکر تو دور کی بات ہے، اس کا نام و نشان اور اشارہ تک بھی نہیں کیا زین المحدثین فطال نیشاپوری نے۔ اب آپ دیکھیے، یہ شیعہ حضرات کی 4 اور 5ویں صدی ہجری میں یہ عقیدے میں، یہ ان کے محدث تھے، انہوں نے پوری وفات کے اسباب بیان کیے ہیں، مگر اس واقعے کا کوئی اشارہ موجود نہیں، دور دراز تک ذکر نہیں ہے کوئی۔ وہ آقا علیہ السلام کے وصال کے غم کو ہی ان کی وفات کا سبب بناتے ہیں، کہ آقا کے وصال کے بعد سیدہ کائنات سنبھل نہیں سکی بس، اور پھر اٹھتے بیٹھتے غم میں رہتی اور سنبھل نہیں سکیں، پھر وہ مختلف حالات، 40 راتیں اس تکلیف میں، مرض شدید میں رہیں، پھر وہ نماز کا تذکرہ کرنا، پھر حسن اور حسین کو دیکھنا اور رونا، علی شیر خدا کی وصیتیں کرنا، الغرض پورا بیان وصال کے بعد وفات، جنازے اور تدفین تک کیا ہے۔ اب یہ میں نے حوالہ آپ کے سامنے رکھ دیا اس واقعے کا، زین المحدثین محمد بن الفطال نیشاپوری شہید 508 ہجری، انہوں نے کوئی اشارہ تک نہیں کیا۔ اس واقعے کا کوئی وجود ہوتا تو کم سے کم اس بیان وفات اور بیان مرض اس میں بیان کرتے۔ اس کے بعد اب اس سے بھی اوپر جاتا ہوں، یہ تو ہے 508 کی وفات۔ اب ایک معروف کتاب ہے علل الشرائع، شیخ صدوق کی، بہت بڑے مجتہد ہیں اور محدث ہیں اور فقیہ ہیں شیعہ حضرات کے، ان کی کتاب ہے علل الشرائع، اور شیخ صدوق جو ان کا نام ہے ابو جعفر محمد بن علی ابن الحسین بن موسیٰ القمی، اور شیخ صدوق ان کا ٹائٹل ہے۔ ان کی وفات ہوئی ہے 381 ہجری میں، 381 ہجری وفات ہے، اور نسخہ جو میرے پاس ہے یہ مطبوعہ ہے نجف اشرف کا، عراق کا مطبوعہ ہے، 1385 ہجری کی طبع ہے، انگریزی حساب سے 1966 عیسوی کی طبع ہے یہ شیخ صدوق کی علل الشرائع، معروف کتاب ہے۔ اس کا باب نمبر 148، چیپٹر 148، صفحہ 184، اس کو بیان کرتے ہیں کہ سیدہ کائنات کے غسل کا بیان امیر المومنین نے کیا، وہ بیان آتا ہے۔ پھر اگلے صفحے 185 پر بیان آتا ہے کہ وہ کس وجہ سے سیدہ کائنات رات کو دفن کی گئیں، دن کو کیوں نہیں کی گئیں، یہ سارا بیان چلتا ہے۔ اس بیان میں پھر ان کی پوری علالت کے دوران کے سارے واقعات آتے ہیں۔ یہاں انہوں نے اپنے عقیدے کے مطابق سیدنا صدیق اکبر اور سیدنا فاروق اعظم کا سیدہ کائنات کی خدمت میں عیادت کے وقت ان سے ملنا، آنا اور زیارت کرنا اور عیادت کرنا بیان کیا ہے، مگر انہوں نے سٹوری اپنی الگ بنائی ہے، راضی نہ ہونے کا تذکرہ کیا، اپنے عقیدے کے مطابق چلے ہیں۔ یہ تمام صفحات، یہ پوری بحث 184 صفحے سے شروع ہوتی ہے اور 184 سے شروع ہو کر 199 صفحے تک جاتی ہے، 6 صفحات ہیں پورے، بڑے سائز کے 6 صفحات ہیں، پورا باب ہے، اپنے شیعہ عقیدے کے مطابق بیان کیا ہے، اور سارے تذکرے میں سیدنا فاروق اعظم کی طرف منسوب یا جھوٹی حکایت کا نہ ذکر ہے، نہ نام و نشان ہے، نہ اشارہ ہے، اور طویل مذاکرہ بیان کیا ہے سیدنا صدیق اکبر اور سیدنا فاروق اعظم کا سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا سے، ان کی ناراضگی کو بیان کیا ہے، پورے صفحات بھر دی ہیں، مگر اس مذاکرے میں بھی اس حملے کا، واقعہ کا اور اس بہت بڑے فتنے کا انہوں نے ذکر تک اپنی زبان پہ نہیں لایا، نہ اس کا وجود ہوا ہے سارا۔ نہ سیدہ کائنات بیان کرتی ہیں، نہ مولا علی شیر خدا بیان کرتے ہیں، نہ روضۃ الواعظین میں زین المحدثین محمد بن فطال نیشاپوری بیان کرتے ہیں 5ویں صدی ہجری تک، نہ علل الشرائع میں شیخ صدوق 381 میں وفات پانے والے نہ وہ روایت کرتے ہیں۔ تو یہ واقعہ کیسے بن گیا؟ یہ واقعہ بعد کے زمانے میں گھڑا گیا تبرہ کے لیے، خلفائے راشدین کو بدنام کرنے کے لیے، اور ایک نظام بنانے کے لیے کہ اہل بیت اطہار کے خلاف ظلم ہوئے، مظالم ہوئے، اور صحابہ کرام کو بدنام کر کے پوری امت اور دین کو بالکل کاٹ کے ایک طرف رکھ دینے کے لیے یہ قصے گھڑے گئے۔ جھوٹے کاذب راویوں نے اباطیل اور موضوعات کو وضع کیا اور سندیں بنا کر جن کی حقیقت میں نے کھول کے رکھ دی وہ ان کی طرف منسوب کر دی۔
اتنی بڑی بڑی کتابیں ان کی وفات اور ان کے مرض کے تذکرے میں اس واقعے کا ذکر نہیں کرتی. سارا مضمون اپنے عقیدے کے مطابق لکھتے ہیں، اس واقعے کا کہیں وجود نہیں ہے. اب آخری حوالہ اس باب میں جو دے رہا ہوں وہ نامور شیعہ محدث اور محقق شارح نہج البلاغہ علامہ ابن حدید شرح نہج البلاغہ میں لکھتے ہیں، جو 20 جلدوں کی شرح نہج البلاغہ ہے. اب اس میں بیان کرتے ہیں، حوالہ سن لیجئے، شرح نہج البلاغہ از علامہ ابن حدید، جلد 4، چوتھی جلد ہے، اور اس کا 20واں جز 20 صفحہ 462، مطبوعہ بیروت. یہ ریفرنس آپ نے نوٹ کر لیا. اس میں علامہ ابن حدید جو شارح نہج البلاغہ وہ بیان کرتے ہیں، وَأَمَّا مَا ذَكَرَهُ مِنَ الْهُجُومِ عَلَى دَارِ فاطمہ وَجَمْعِ الْخُطَبِ لِتَحْرِيكِهَا. وہ کہتے ہیں کہ رہ گیا یہ ذکر، یہ واقعہ کہ جو حضرت فاطمہ الزہرا کے گھر پر حملہ کرنے کا واقعہ بیان کیا جاتا ہے اور لکڑیاں جمع کر کے وہاں جا کے اس کو جلانے کا قصہ بیان کیا جاتا ہے. وہ کہتے ہیں فَهُوَ خَبْرٌ وَاحِدٌ، یہ خبر واحد ہے، اور غیر موثوق بہی، یہ غیر سیکھا اور ناقابل اعتبار واقعہ، ناقابل اعتماد روایت. علامہ ابن حدید نے شارح نہج البلاغہ نے قصہ ختم کر دیا. خبر واحد بھی ہے اور وہ بھی غیر سیکھا ہے، ناقابل اعتماد ہے. ولا معول علیہ، اور کہتے ہیں کہ نہ صرف یہ کہ خبر واحد ہے، نہ صرف یہ کہ غیر موثوق ہے، سیکھا نہیں ہے، ناقابل اعتماد ہے، بلکہ وہ بیان کرتے ہیں کہ یہ اس قابل بھی نہیں کہ اس پر اعتماد کیا جائے اور اس پر توجہ کی جائے. فی حق الصحابہ، اب آگے دیکھیں، صحابہ کرام کے حق میں ایسے واقعے کی توقع کرنا، کہتے ہیں یہ قابل اعتماد بات نہیں ہے، قابل توجہ بات نہیں ہے. صحابہ کرام تو درکنار، وہ کہتے ہیں ولا فی حق احد المسلمین ممن ظہرت عدالتہ، عام کسی مسلمان سے بھی یہ توقع نہیں کر سکتے جس کے اندر کچھ تھوڑی سی عدالت ہو کہ وہ سیدہ کائنات کے ساتھ ایسا ظلم کرے گی، چہ جائے کہ صحابہ کرام کی نسبت یہ خیال کرنا. اب علامہ ابن حدید نے یہ کہہ کر اس پورے واقعے کو رد کر دیا ہے. اب یہ دیکھیے اس کے بعد کیا بچ جاتا ہے. شیخ صدوق اس واقعے کو رد کر چکے، آپ کی سیدہ کائنات کی وفات کے 6 صفحات کے تذکرے میں علالت سے لے کر وفات تک اس کو بیان نہیں کرتے، مذاکرے میں بیان نہیں کرتے، اور شیخ ان کے جو محمد بن الفتال نیشا پوری روضۃ الواعظین میں بیان نہیں کرتے، اس طرح اور بے شمار کتب بیان نہیں کرتے. اور علامہ ابن حدید جو ہیں شارح نہج البلاغہ، وہ اس واقعے کو اس سرے سے ناقابل اعتبار سمجھتے ہیں کہ یہ واقعہ قابل اعتبار ہی نہیں اور سیکھا ہی نہیں ہے اور خبر واحد ہے اور کسی عام مسلمان، عادل مسلمان سے توقع نہیں ہو سکتی. وہ کہتے ہیں چہ جائے کہ صحابہ کرام کے بارے میں توقع کریں، اس طرف توجہ ہی نہ کی جائے اس واقعے کی طرف. یہ ابن حدید کی بات. تو یہ ساری حقیقت ہو گئی اس قصے کی جو کھل کے ختم ہو گئی. اب اگلی نشست جو آخری ہے سلسلہ وار گفتگو کی، اس میں انشاءاللہ ہم 2 چیزیں لیں گے. ایک صحابہ کرام اور اہل بیت اطہار کے تعلقات کیا تھے. اگر یہ من گھڑت کسی درست ہوتے، سیدنا علی شیر خدا کو گھسیٹا گیا ہوتا معاذ اللہ اور تلواروں کے سائے میں بیعت ہوئی ہوتی، یا خلافت ان سے چھینی گئی ہوتی اور وہ دل سے ناپسند کرتے، اور معاذ اللہ سیدہ کائنات پر ظلم ہوئے ہوتے، اس طرح کی بے حرمتی ہوئی ہوتی، یا ان کی جائیداد اور وراثت چھینی گئی ہوتی، اس طرح کے جتنے کچھ افسانے گھڑے گئے، اگر خدا نہ خواستہ اگر یہ صحیح ہوتے تو پھر اہل بیت اطہار کے اماموں تک، 11 امام تک، ان کے اہل بیت کے تعلقات صحابہ کرام کے بارے میں اور ان کے خیالات صحابہ کرام کے بارے میں کیا ہونے چاہیے تھے. اگر یہ واقعات صحیح تھے تو ائمہ اطہار اہل بیت کا عقیدہ، خیال، تصور ان کے بارے میں کیسا ہونا چاہیے تھا، ایک سوال ہے. اور کتابوں سے پوچھیں گے، کل شیعہ کتب سے، کہ حقیقت میں ائمہ اطہار اہل بیت کے تعلقات و خیالات کیا تھے صحابہ کرام اور خلفائے راشدین کے بارے میں، تاکہ سننے والے فیصلہ کر سکیں. اس کو لیں گے. اور کچھ ایک خطبہ شکیہ ہے نہج البلاغہ میں، جس کو پوری بنیاد بنایا گیا ہے خلافت علی کے قسم کرنے کی، کچھ اس کی حقیقت پہ روشنی ڈالوں گا. اور ایک خطبہ فدق گھڑا گیا ہے سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا کے نام سے، کہ جو جب فدق لینے کے لیے گئیں تو صدیق اکبر کے سامنے ایک طویل خطبہ آپ نے ارشاد فرمایا. تو اس قسم کے 3 چیزیں ہیں. اب دعا کریں کہ تینوں موضوع ایک نشست میں مکمل ہو جائیں اختصار سے. اگلی نشست میں ملتے ہیں دوبارہ. وما علینا الا البلاغ.